خادموں کے حقوق یاد رکھ، مطلب ایک انسان ہے اور اس کے گھر میں خادم ہے، اس کے گھر میں لوگ ہیں، خادم بولیے، سرونٹس بولیے اور ہیلپرز بولیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب گھر میں وہ لوگ جو جن کو آپ اجرت پر اجرت مختلف قسم کی ہوتی ہے طے کرتے ہیں، اور وہ آ کر آپ کو آپ کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اس کو خادم کہتے ہیں۔ غلام یاد رکھیے مختلف چیز ہوتی تھی، اور آج کل غلام چونکہ ہوتے نہیں تھا اس کے دل میں نہیں جائیں گے، لیکن خادم غلام کے مقابلے میں یاد رکھیے ایک اونچا درجہ ہوتا، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہ غلام تو خریدے اور بیچے جاتے تھے اور وہ زندگی بھر ساتھ رہتے تھے، یاد رکھیے ان کی آزادی ان کے مالک پر ڈیپینڈ ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کو اگر جمعہ کو بھی جانا ہے تو یاد رکھیے مالک کی اجازت ضروری ہو بہرحال۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم جو خادموں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب حدیث وغیرہ بیچ بیچ میں آئیں گی تو کچھ باتیں غلاموں کے تعلق سے بھی آئیں گی۔ وجہ یہ ہوں گی کہ جب غلام کو وہ حق ہے تو خادم کو تو بدرجہ اولا وقت ہوں گا، چونکہ غلام خادم سے بھی نچلا درجہ ہوتا ہے۔ خادم کا میننگ سرونٹ ہوتا ہے اور غلام کا میننگ سلیو ہوتا ہے، یاد رکھیے، تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں سلیو ایک الگ ہی چیز ہے، یاد رکھیے، اور خدمت کرنے والے سرونٹ جو ہوتے ہیں ایک الگ ہی چیز۔ تو گھر کے خادموں کے کیا حقوق یاد رکھیں، اور گھر کے خادم سے مراد یہاں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو گھر میں آپ کا ہیلپ کرتا ہے، چاہے آپ کا کوک ہو، چاہے آپ کا ڈرائیور ہو، چاہے آپ کا ہاؤس کیپر ہو، کلینر ہو، یا آپ کا جو ہے گارڈنر ہو، مالی جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، صاف صفائی میں جو آپ کی مدد کرتے ہیں، یاد رکھیے، یہ آفس ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، آپ کے دیگر مقامات پہ بھی لوگ اپنے ساتھ خادموں کو اپنے لے جاتے ہیں، تو یہ کسی بھی قسم کا خادم یہاں بہرحال اس میں مراد ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یاد رکھیے گھر میں لوگ خادم رکھتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے گھر کے خادموں کے حقوق میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، تو وہ اپنے کام میں مدد کے لیے اور لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں، یہ کام کرنے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، تو خادم اور خادمہ، لیکن میں ایک جنرل لفظ استعمال کروں گا خادم، خادمہ اس کے اندر شامل رہیں گی، مطلب میل اور فیمیل سرونٹس جو آپ کے گھر میں آپ کی مدد کرتے ہیں، پھر وہ کسی بھی طرح سے ہو۔ اور ہندوستان کے ماحول میں مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے لوگ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی مددوں کے لیے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، ٹھیک ہے، جھاڑ وغیرہ آپ کے ہے تو مالی کی شکل میں وہ گارڈنر ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں کے لیے لوگوں کو گھر میں کام کے لیے رکھا جاتا ہے، یاد ہے، ٹھیک ہے، اور جب ان کو رکھا جاتا ہے تو یہ مختلف تنخواہوں پہ ہوتے ہیں، اور تنخواہ دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے، جیسا کسی کو تنخواہ دی جاتی ہے تو پیسے کی شکل میں دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہ دی جاتی ہے کچھ چیزوں کی شکل میں دی جاتی ہے، کسی کو جو ہے تنخواہیں روز دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہیں ہفتے واری دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہیں 14 دن میں دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہیں جو ہے مہینے واری دی جاتی ہے، ٹھیک، تو الگ الگ چیز ہوتی ہے، اور کچھ تنخواہیں ایسی ہوتی ہے کہ ورک بیسڈ ہوتی ہے، مطلب کام کے اوپر ہوتا ہے، یہ کام ہو جائے گا اتنا پیسہ لے لیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خادم آپ کے پرماننٹلی ورک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، یہ خادم آپ کے ٹیمپرری ورک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ پرماننٹ سے اندر مراد کہ آپ کے پاس ہمیشہ سے کام کر رہا ہے، مہینوں سالوں سالوں کام کرتا ہے۔ ٹیمپرری سے مراد صبح آیا اور شام چلا گیا، پھر دوسرے دن آپ نے صبح کسی کو لایا کام کیا، پھر شام چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی قسم کی خدمت جو لوگوں سے آپ گھر میں بلا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی قسم کی پھر ان کو اجرت مختلف اقسام طریقوں سے دیتے ہیں، وہ یہاں ہماری انشاءاللہ مراد ہوں گی۔ لیکن جب قرآن حدیث کے ٹیکسٹ یہاں آئیں گے تو کچھ بار غلاموں کا بھی تذکرہ ہوگا، تو آپ اس سے سمجھ جائے جب غلام تو اس سے بھی نیچے ہوتے خادم ہوتے، اگر غلام بھی خدمت کرتے ہیں لیکن وہ مالک کی ماتحت ہوتے، یاد رکھیے، اس اعتبار سے کہ ان کی آزادی اس پر ڈیپینڈ ہوتی، تو اگر ان کو حقوق حاصل ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر والوں کو تو اور بھی زیادہ یقینی طور سے حاصل ہوں گے، یاد رکھیے، اس بات کو ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے، یاد رکھیے۔ اب بہرحال خادموں کی جو حقوق ہے، یاد رکھیے، اس کے اندر جو بات سے ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایک سسٹم بنایا۔ اب یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سب لوگ برابر کیوں نہیں ہوتے دنیا میں، کیوں کچھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کیوں کچھ لوگوں کی سروس کرتے ہیں، کیوں کچھ لوگوں کے جو ہے امپلائمنٹ تلاش کرتے ہیں، جاب تلاش کرتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں سارے لوگ برابر ہو جاتے، اگر دنیا میں سارے لوگ برابر ہو جاتے تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز دنیا کا نظام نہیں چل پاتا، اور دوسری چیز آزمائش ختم ہو جاتی، ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہوں۔ دیکھیے آئیے ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اونچ کیوں بنائے، اونچ نیچ سے مراد یہاں ذات پات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کون ہے، ان سے دور کون ہے، دنیا میں اونچا کون ہے، نیچا، وہ نہیں ہے، لیکن جو دنیا میں طبقے ہوتے، ہیرارکی ہوتی ہے، جس اعتبار سے لوگ کام کرتے ہیں، جیسے کمپنی ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک مینجمنٹ ہے، اس کا ایک جنرل مینیجر ہے، اس کے مینیجر سے، اس کے بعد سپروائزر سے، اس کے بعد ہے نا، ایک سسٹم ہے نا، اور ہیرارکی کے اعتبار سے ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہے اور تنخواہیں بھی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں، سب برابر ہونا چاہیے، سسٹم ہی غلط دکھ رہا مجھے، ورکر کو جتنا ملنا چاہیے، مینیجر کو بھی اتنا ملنا چاہیے، سسٹم عقل میں نہیں آتا، یاد رکھیے، اور یہ درست بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر سب کو برابر کر دیتا تو ظاہر سے دنیا کا سسٹم نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یاد رکھیے اگر یہ سسٹم نہ ہوتا کہ اوپر اور نیچے لوگ ہوتے، اللہ کسی کی ماتحت کرتا، کسی کے ہاتھ کے نیچے کرتا، تو ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوتی، آزمائش بھی نہیں ہوتی۔ اس بات کی شروعات میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایک کارٹون سیریز تھا، اس کارٹون کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ طوطا تھا اور ایک جن رہتا، تو وہ جن جو چاہے وہ کر لیتا، طوطا ایک دن بولتا تمہاری طاقت اگر مجھے مل جانا تو پھر میں بتا سکتا ہوں دنیا کو میں کیا کر سکتا ہوں تبدیل، تو جن ایک بتایا جاتا ہے ایسا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنی طاقتیں دے دیتا، اب جیسی وہ طوطے کے پاس طاقت آ جاتی تو وہ کیا کرتا، لوگوں کو خوش کرنے تاکہ لوگ پھر
اس کے حق میں بات کرے, اس کی تعریف کرے. ہر آدمی کو ہیرے جواہرات سونا اور چاندی, عرب کے علاقے میں رہتا ہے ایک شہر میں, پورے لوگوں کو اتنا سونا چاندی دیتا کہ ہر کوئی ایسا گھر میں سے سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات لے کر باہر نکلا. اب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں, طوطے کی بہت تعریف ہوتی 2 دن, لیکن دودھ کی تعریف کے بعد حال یہ ہوتا کہ ایک آدمی نکلتا, اس کے گھر میں کوئی بیمار رہتا کہ بھائی کوئی اس کا علاج کرو, تو کوئی اس کی علاج کرنے کو ریڈی نہیں ہوتا ہے, کہ سب لوگ برابر مالدار رہتے, کسی کو کسی کی غرض ضرورت ہی نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 4 5 دن میں پورا اکنامیکل سسٹم کولیپس ہوتا, کارٹون میں بتایا گیا, پورا اکنامیکل سسٹم کولیپس ہو جاتا. ہر آدمی اس کو گالی دیتا ہے کہ کام مل جائے راستے میں چھوڑ دیتا ہوں, اس کے ساتھ یہ کر دیتا ہوں. اس نے اتنا پیسہ پھیلا دیا کہ سب کو برباد کر دیا. اور ایسا ہوتا ہے یاد, سب کو اگر برابر پیسہ مل جائے تو دنیا میں کوئی کسی کی سروس کیوں کرے گا, کوئی کسی کے پاس کام کیوں کرے گا, کوئی کسی کی ضرورت کیوں بنے گا, اور ساری مشکلات دنیا کے اندر پھیل جائیں گی. اس کا ایک اور واقعہ آتا ہے تاریخ کے اندر, یہ ایک واقعہ ہے, بہرحال اس کی کہاں تک اس کی آتھینٹسٹی نہیں پتا مجھے, لیکن مالی کا ایک بادشاہ تھا, اور مالی کا یہ بادشاہ شاید موسیٰ اس کا نام تھا, اس بادشاہ کا. یہ دنیا کا سب سے مالدار انسان جو دنیا میں گزرا آج تک ان میں سے ایک ہے, یاد رکھیے, یا ٹاپ موسٹ بولیے, گوگل کے رینکنگ میں بھی ٹاپ موسٹ آتا ہے, نام میں ایگزیکٹلی نہیں بتا پا رہا ہوں, لیکن موسیٰ کچھ تو بھی آگے پیچھے اور ہے. بہرحال مالی کا بادشاہ تھا. ریزن یہ تھا کہ مالی جو ہے وہ ایک ایسے ٹریڈ روٹ پر تھا, یہ افریقہ کا ایک امپائر تھا, ایسے ٹریڈ روٹ پر تھا کہ پورا گولڈ جو نکلتا تھا اس کے تھرو جاتا, تو یہ ٹیکسیشن لگاتے, گولڈ خود بھی نکالتے, دونوں کے گولڈ پہ ٹیکس لگاتے اپنے مارکیٹ میں. تو یہ اتنا مالدار تھا کہ پیسوں کے اعتبار سے اس کا بہت سونا تھا, مطلب تقریباً بتایا جاتا ہے $400 بلین کا سونا اس کے پاس تھا سیدھا, کوئی کرنسی نہیں, کوئی ڈیجیٹل کرنسی نہیں, کوئی نوٹ نہیں, سیدھا گولڈ ہے. اب انہوں نے حج کا ارادہ کیا, اب حج کا ارادہ کیا تو یہ ہر بادشاہ اپنے طرف سے لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے. اس زمانے میں لوگ حج کو جب جاتے تھے تو راستوں میں کچھ نہ کوئی ایسی چیزیں بناتے تھے, تعمیر کرتے تھے, لوگوں کو دیتے تھے کہ لوگ بولتے تھے ارے بہت بڑے بادشاہ آئے تھے. ابھی جب نکلا یہ, تو یہ مالی سے نکل کر مختلف علاقوں سے, سوڈان سے ہوتے ہوئے, مصر سے ہوتے ہوئے جب مکہ پہنچے, اور مکہ سے جب ریٹرن آئے تو ہر جگہ ان کے پاس جو چیز اویلیبل تھی وہ تھی گولڈ, سب جگہ سونا بانٹتے گئے. تو ایک روایت کے اعتبار سے تاریخ میں پڑھ رہا تھا, ایک پیپر پڑھ رہا تھا, اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ جب مصر سے گزرا تو 10 سال تک مصر کے اندر جو ہے پوری اکنامی ڈاؤن ہو گئی, اتنا پیسہ بانٹ دیا مصر کے اندر کہ سونا اپنا ویلیو کھو چکا, پھر گولڈ کی ویلیو کم ہوگی, کیونکہ ہر کسی کے پاس پیسہ ہوگا, غریبوں کو خوب پیسہ دیا اس نے. نتیجہ ہوگا کہ جو ایک سونے کے سکے میں چیز آتی تھی 10 میں بھی نہیں مل رہی. ریزن مین کہ ہر کسی کے پاس پیسہ, ہر کوئی لے سکتا ہر چیز. تو 10 سال تک مصر کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کیا ہوگا, اکنامیکل ڈاؤن فال آ گیا تھا, سیدھا ریسیشن آ گیا تھا ایسا بولی, جبکہ ریسیشن پیسے کے ڈی ویلیو ہونے سے آتا ہے, بٹ یہاں ریئل گولڈ تھا لیکن ڈی ویلیو ہو گئی, اس کی کوانٹٹی اتنی بڑھ گئی, سونے کے برکس بانٹ دیا تھا. تو اللہ نے جو اونچ نیچ کا سسٹم رکھا ہے, یہ اونچ نیچ پہ کہہ رہا ہوں ذات پات کے اعتبار سے نہیں, اللہ کے نزدیک کون ہے دور, اس معنی میں نہیں, ہیرارکی بولیے, اوپر اور نیچے کا جو سسٹم ہے کہ اوپر سے کوئی کمانڈ کرتا ہے, نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں, دنیا اسی سے, اور اس میں انسانوں کی آزمائش, 2 چیزیں ہوتی ہے. بہرحال چلیے, اللہ کیا فرماتا ہے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر جو ہے 32 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے کہ ہم نے ہی زندگی کے اندر دنیا میں روزی کو تقسیم کیا ہے, ٹھیک ہے, معیشت کو ہم نے تقسیم کیا. پھر اللہ فرماتا ہے اور بعض کو بعض کے ہم نے فوقیت عطا فرمائی ہے, کچھ لوگوں سے اوپر ہوتے ہیں اس کام کے اعتبار سے, سسٹم کے اعتبار سے, سمجھ رہا وہ ہوتے ہیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اور اللہ فرماتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ہم لوگوں کو ماتحت کریں, تو ایک دوسرے کے لوگ ماتحت, سمجھ رہا, اسی سے چلتا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا کہ اور وہ ایسا ہے جس تم کو زمین میں خلیفہ بنایا, اور ایک دوسرے پر وہ رتبے بڑھاتا گیا, تم لوگ ایک دوسرے پر رتبے بڑھاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی گئی ہے. تو اللہ ہی ہے جس نے کیا کیا, تم کو زمین میں خلیفہ بنایا, ایک دوسرے پر رتبے بنائے, تاکہ تم میں بعض کو بعض پہ آزمائے. تو اسی لیے میں نے کہا نا, اگر دنیا کے اندر سسٹم نہ ہوتا کہ مالدار غریب کو اپوائنٹ کرتے, سسٹم نہ ہوتا اوپر سے نیچے کا, تو ایک چیز تو یہ ہوتی کہ دنیا کرپٹ ہو جاتی, سسٹم چل نہیں سکتا. سیکنڈ یہ ہوتا کہ آزمائش نہیں ہوتی. دونوں باتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ تو اللہ ہی ہے جس نے یہ سسٹم بنایا کہ کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں, ان کے درجے بلند ہوتے ہیں, کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں, اللہ کے پاس مقام کے اعتبار سے نہیں, اجر کے اعتبار سے نہیں, لیکن دنیا کے اعتبار سے, اور وہ دوسروں سے کام لیتے ہیں, ماتحت ان کے ہوتے ہیں. تو ویسے اسی طرح ہمارے جو خادم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ماتحت ہوتے ہیں, یاد رکھیے, اور وہ بھی ہمارے لیے آزمائش بن سکتے ہیں, یاد رکھیے, اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو. یاد رکھیے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور آج جس ہم دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا کے اندر تو یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ ہر سسٹم کے اندر اس کے نیچے ایک پارٹ ہوتا ہے, ہر آدمی کے نیچے خادم ہوتا ہے. کمپنیز لے لیجیے آپ, سسٹم ہی ہوتا ہے, گھر لے لیجیے, سسٹم ہی ہوتا ہے. ایک آدمی خود کہیں کام کرتا ہے لیکن بعد میں اس کے گھر پہ کوئی کام کرتا ہے,
تو اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے یونٹ کو چھوٹا کر کے گھر کے خادموں کے حقوق بول کر بات کو ختم کر دے رہے، تاکہ ایک دم چھوٹا یونٹ ہے، پھر گھر کے خادم ہی آگے جا کے پھر ان کی ذمہ داریاں وہ سسٹم کے ہوتے ہیں اور باقی ہوتے ہیں، تو گھر کے خادموں کیا حقوق ہوں گے چند باتیں رکھوں گا۔ تو آج جو پوائنٹس ہم کور کریں گے اس درس میں وہ ہوں گے، پہلا ہوگا اسلام سے پہلے خادموں کا کیا حال تھا، دوسرا ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں خادموں کا کیا حال ہے، تیسرا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے گھر کے خادم کی کیا حد ہوں گی، چوتھا ہم دیکھیں گے یاد رکھیے اسلام میں خادموں کو کیا ہے، اور پانچواں ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادموں سے سلوک کیا تھا، اور یہاں خادم کے اندر ہم غلام کو بھی انکلوڈ کر دیں گے، تو میں اس کو بائفرکیٹ نہیں کروں گا، خادم کا لفظ بھی آتے رہیں گا، غلام کا لفظ بھی اس میں یا متن میں آتے رہیں گا، تو آپ سمجھ جائیے وہ لوگ جو ہم کو ہیلپ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری کام میں مدد کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، یہ اس سے مراد ہوں گی، چاہے غلام ہو چاہے خادم، اور خادم کے اندر خادمہ میل فیمیل دونوں شامل رکھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اسلام سے پہلے خادموں کا کیا حال تھا، تو اسلام سے پہلے خادموں کا حال یہ تھا کہ ان کو غلام کہا جاتا تھا، اور خدمت جو لی جاتی عام طور سے غلاموں سے لی جاتی اور دوسرے لوگوں سے سروسز لی جاتی، تو غلام خود ہوتے تھے جو خدمت بھی کرتے اور غلامی بھی کرتے تھے، اور سروسز لوگوں سے لیا کرتے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس زمانے میں زیادہ تر غلامی زیادہ تھی، کہ موسٹ پریویلنٹ تھی۔ آج کے زمانے میں غلامی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 1% دنیا میں باقی نہیں ہے، اور تقریباً لوگ آزاد ہے اور سروسز دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اسلام سے پہلے خادم غلام بہت برے حال تھا، ٹھیک ہے، ان کو چیز یا سامان سمجھا جاتا تھا، ان کی خرید اور فروخت کی جاتی تھی، یاد رکھیے انہیں بیچا اور خریدا جاتا تھا، اس طرح لوگ انہیں اپنی خدمت کے لیے یا کسی اور کی خدمت کے لیے لیتے تھے، اور بعد میں اچھے دام آنے پر ان کو بیچ دیا کرتے تھے، نکال دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جنگ کے فتح کے بعد یاد رکھیے قیدی اور غلاموں کو بھی جو ہے اسی طرح مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا، آزاد لوگوں کو بھی غلام بنا کے سیل کر دیا جاتا۔ اسی طرح جو ہے باپ کا غلام بیٹے کی وراثت بنتا، اور وراثت بن کے وہ تقسیم ہوتا، اور تمام چیزیں اس کے ساتھ کی جاتی تھی۔ اسلام نے خادموں کو ان کا حق دیا، اور دھیرے دھیرے غلامی کو یاد رکھے ختم کر دیا۔ اس زمانے میں جو غلامی تھی اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا، کئی کہا کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دے اسے کفارے میں یہ ادا کیا جائے، کئی کہا کہ فلاں کے کفارے میں اتنے غلام آزاد کر دیا جائے، کئی کہا کہ غلام کے آزاد کرنے کا یہ اجر ہے، کئی کہا کہ مکاتب کر لو، مطلب غلام سے لکھوا کے لے لو کہ اگر اتنا پیسہ ایکسٹرا ٹائم جو اس کو دوں گے کما کے لا کے دیتا ہے تم اس کو آزاد کر دو، مطلب جس سے آپ ڈیل کر لیتے تھے کہ بھائی 100 دینار لاؤ آزادی پالو، اور اس کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے تھے، جاؤ دوپہر میں کام کر لو، پھر وہ جاتا تھا ایکسٹرا ورک کرتا تھا دن میں رات میں پیسے کماتا تھا، پھر 100 دینار آپ کو دیتا تھا، اپنی آزادی لے لیتا تھا، جو بھی 10 5 100 دینار میں بہت زیادہ بول رہا ہوں، اتنی قیمت نہیں ہوتی تھی غلاموں کی، بٹ ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے، چونکہ آج کل پیسہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا، تو 100 کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ بچوں کو بھی 100 روپئے دے تو 100 روپئے دے رہے گے خالی، ٹھیک ہے، حالت یہ ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال تو اس طرح سے ہوتا تھا، جو اسلام نے ان کو آزاد کرنے کا کیا اور ان کو مقام دیا، اگر کوئی کسی کو غلام رکھتا تھا تو یا تو اس کو آزاد کر دیتا تھا یا مکاتب کر دیتا تھا، غلام کو اگر مارتا پیٹتا کبھی غلطی سے تو اس کو آزاد کرنا اس فدیہ ہوا کرتا تھا، اگر عورت ہوتی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا پلان کرتا تھا تو شادی تو ان سے نہیں ہوتی، لیکن ان کے ہونے والے بچوں کو وہ آزاد ہو جاتے تھے اور ان کو وراثت میں پورا حصہ تھا، مطلب اب غلامی ختم، ایک عورت سے جس کے ساتھ وہ رہا اس سے اولاد ہوئی تو اب وہ اس کے بچے آزاد ہو جاتے تھے اور اس کے بچے وارث بھی بن جاتے تھے اور وہ آزاد انسان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے فائدے بتائے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اجر و ثواب کا فائدہ بتایا۔ اسی طرح غلام کو اگر کوئی مارے تو اس کا کفارہ یہ بتایا کہ اس کی آزادی ہے۔ آئیے حدیث کے اندر الفاظ دیکھیے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے غلام کو تماچا مارے یا مار لگائے تو اس کا کفارہ یہ کہ پھر اس کو آزاد، اور صحابہ نے کیا بھی، انشاءاللہ کبھی بیچ میں واقعات آتے رہیں گے تو سامنے رکھو۔ اسی طرح ان کو مارا جاتا، ان کو پیٹا جاتا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، جو چاہا، مطلب ٹھیک ہے آپ اس کے مالک ہوتے تھے، اسلام نے بھی یہ کہا کہ غلامی جو ہے ایک لمٹ تک اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا اور دھیرے دھیرے کر کے ختم کیا، لیکن یہ تو اجازت نہیں تھی اس کا جسم اور اس کے عقل پہ پورا آپ کا قبضہ رہے گا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا عربوں میں طریقہ تھا جو غلام ان کی بات کو نہیں مانتا اس کو قتل کر دیتے۔ حضرت بلال نے نہیں مانی اپنے آقا کی بات اور ایمان لا لیا، قتل کرنے کا پلان ہو گیا۔ خباب بن عرد رضی اللہ عنہ ایمان لا لیے تو ان کے مالک نے ان کے ساتھ، وہ مالکین کیا سلوک کرتی تھی، گرم گرم جو ہے کوئلوں پہ لٹا دیا کرتی تھی، اور کئی واقعات آتے غلاموں کو یہ قتل کر دیا صرف ایمان لانے کے، تو گویا وہ مالک اپنے آپ کو کل مالک مطلق سمجھتے غلاموں کا اور جو چاہے ان سے کرواتے تھے، یہاں تک کہ عرب میں ٹریڈیشن یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں کو رکھتے غلامی کے اندر، اور عورتیں اگر خوبصورت اچھی ہوتی ان سے زنا کا کاروبار بھی کرتے اور اس سے انکم لیتے تھے، یہ تک ان کا وہ تھا۔ اس کے تعلق سے اب تاریخ دیکھنا ہے تو کعبے کی اب تاریخ دیکھیے، جو کعبہ بنوایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر رکھا، یہ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس میں کیا طے کیا گیا تھا کہ ہم حسود کی انکم اور زنا کی انکم جو ہے کعبے کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کعبے کو جب ڈھایا گیا اور جو انکم جمع ہوئی، مطلب جو پیسہ جمع ہونے جس سے کعبہ تعمیر کیا گیا وہ کم تھا، تو نتیجہ یہ ہوا کعبہ پہلے ریکٹینگل تھا، لمبا تھا، ان کے پاس پیسہ نہیں، اسے چھوٹا کر دیا، لیکن لمٹ اور باؤنڈری بتانے کے لیے ہاتم بنا دیا، وہ ہاتم ایک باؤنڈری دیکھیے گول کعبے کے پاس واجبی ہے، تو کعبہ ہو گیا کیوب چوکور، لیکن وہ تھا ریکٹینگل، لیکن وہ ریکٹینگل چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا دیوار بنانے کا تو انہوں نے ایک گول دیوار بنا دی تاکہ پتہ چلے یہ کعبے کا حصہ ہے، اس کو ہاتم بولتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے اس کے اندر جا کے، ہے نا۔ تو انہوں نے جو طے کیا تھا یہ تھا کہ کوئی زنا کے پیسہ، چونکہ زنا کا کاروبار کیا کرتے تو اپنے غلاموں سے اور لونڈیوں سے اتنا برا سلوک،
انہیں قتل کر دیتے تھے، ان کا خون بہانے کا کوئی ویلیو نہیں تھی، غصہ آ جائے تو مار دیا بھی کرتے تھے۔ تاریخی حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ دور جہالت کا واقعہ، ایک شخص نے وہ قسم کے اندر جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 48 لوگ جو ایک سال میں مارے گئے، پورا واقعہ بخاری کے اندر ہے، یہ پرانا واقعہ دور جہالت کا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس جو اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ ایک آدمی نے غلام کو جو صرف رسی سی اس نے اس کی مالک کے لیے ادھر باندھی تو اس نے اس کو قتل کر، تو یہ ان کا حال تھا کہ ان پہ مالک کی مطلق سمجھتے تھے لوگ اپنے آپ کو، اور ان کو قتل بھی کر دیتے، ان سے زنا کرواتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا گناہ کے کام، اس کو قتل کر کے آ جاؤ، ان کو جو ہے اساسنز بنا دیتے تھے کہ اس کو قتل کر کے آ جاؤ، فلاں کر دو۔ یہ تھا نا ہندا نے کیا کیا تھا، ہندا نے یہی تو کیا تھا کہ کہا کہ تم اگر حمزہ کو مار دو رضی اللہ عنہ تو میں تم کو یہ دوں گی اپنے غلام سے، یہ ہوتا تھا۔ تو بڑے ان کے ساتھ برے سلوک ہوتے تھے، بڑا ان کا برا حال تھا اسلام سے پہلے، اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسرا ہمارا آج نقطہ تھا، یاد رکھیے، وہ تھا ہمارے معاشرے میں خادموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تو اسلام سے پہلے تو یہ تھا، آج ہمارے معاشرے میں خادموں سے کیا سلوک ہو رہا ہے۔ گھر میں کام کرنے والوں سے، وہ ڈرائیور ہو سکتا ہے، کوک ہو سکتا ہے، گارڈنر مالی ہو سکتا ہے، آپ کا واشنگ جو کپڑے دھونے آتا ہے وہ ہوم کیپر ہو سکتا ہے، ہاؤس کیپنگ والا آدمی ہو سکتا ہے، ہاؤس ہیلپنگ والا آدمی ہو سکتا ہے جو مدد کرتے ہیں، جھاڑو سویپر ہو سکتا ہے، جھاڑو جو دیتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، آج ہمارا معاملہ یہ یاد رکھیے، ہم بہت برا سلوک ان سے کرتے ہیں، اور یہ برا سلوک کرنے کے بعد جو تھوڑی بہت اچھائیاں کرتے ہیں اس کو احسان کے طور پہ جتا کے بولتے دیکھ وہ تو ایسا کر رہے، ہم یہاں تک کر۔ اور کچھ جگہ تو جو خاندانی سلسلہ چلا آ رہا ہے لوگوں کا کہ لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں تو وہ تو اتنا ذلیل کرتے، اتنا دباتے ہیں، تیرا دادا بھی میرا غلام تھا، میں کام کرتا تھا، تیرا باپ بھی میرے پاس تھا، تو بھی میرے پاس ہے، تیرے دادا میں ہی برائی تھی، تیرے میں یہ سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی ہر طریقے سے ان کو توڑنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ حال دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے اطراف میں جو ممالک بستے ہیں ان کے اندر بھی بہت زور و شور میں یہ حال دیکھا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے غلام تو بہرحال ہے نہیں، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے جو ہیلپرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت 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 اچھا سلوک کرے۔ یاد وہ ہم بھول گئے، یقیناً ہم بھول گئے۔ تو بہرحال آئیے، گھر میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خادم اور اس کی اولاد کو ہم کمتر سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خادم کام کرنے گھر میں آتا ہے، اس کے بچے جو معصوم ننھے منھے ان کو آپ بولتے باہر سیڑھی پہ بیٹھو، تم لوگ اندر نہیں آ، وہ بےچارے باہر بیٹھے رہتے ہیں، اس کی ماں گھر میں کام کرتی ہے۔ آپ کے چھوٹا بچہ ہے، دیکھو ہم چھوٹے بچے کو لانا پسند نہیں کرتے، لانا، لیکن تمہارے چھوٹے بچے نے رونا نہیں، کیسا ہو سکتا، کیسے ہو سکتا؟ سمجھے اب بات، چھوٹے بچے پہ کوئی کنٹرول ہے، اس کو سمجھا سکتا کوئی؟ تو اتنا ظلم ہے ہمارے پاس جسی کو انتر، تو خادموں کو اور اس کی اولاد کو کمتر سمجھا جاتا۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں ان سے پردہ نہیں کیا جاتا، اور ان کو پردہ کرنے، یا تو ان سے پردہ نہیں کرتی مرد خادم ہے، گھر میں آ رہا جا رہا پردے کا نہیں، یا عورت خادمہ ہے، گھر کے مرد وہ دوسری عورتیں بول رہی تم پردہ نہیں کر رہے، چونکہ ہم پردہ نہیں کرتے، تم بڑے پردے والے پیدا ہو گئے، ارے بڑا دین اور دھرم ہم کو بتا رہے، تو ان سے پردہ نہیں کرتے، ان کو پردہ نہیں کرنے دیتے۔ اسی طرح ان سے جو ہے زبان جو استعمال کرتے وہ استعمال کرتے، جی بیٹا میں آ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بولتے ہیں چلو کام کر، وہ خادم کے بچے کو، تو ان سے بازارو زبان استعمال کر، گالی گلوچ بھی ان سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج جو ہے گھر والے جو اپنے پورا غصہ گھر کا، آفس کا، آپس کا کس میں نکالتے، خادم میں۔ بیوی نے کچھ تو بول دی شوہر کو، اب خادم آگے کچھ پوچھنے، چل بھاگ تیری تو ایسی کی تیسی فلاں، یہ وہ پورا غصہ کس میں نکالے، بیچارہ وارتنگ بن گیا، پورے کرنٹ لیکیجز اس کے اندر جائیں گے۔ خادموں کو بیچاروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے، انہیں کم اجرت دی جاتی ہے، یا دی بھی جاتی ہے تو لیٹ دی جاتی ہے، یا تو کام ہیوی کروایا جاتا ہے، یا تو کام کروایا جاتا ہے، اجرت صحیح نہیں دی جاتی ہے، یا اجرت تو بولے جاتا ہے ٹھیک ہے 100 روپے تھے 100 دیں گے، لیکن وقت پہ نہیں دیا، پتا چلا اجرت تھی 100 روپے 4 دن بعد آپ نے دی، کیا فائدہ ہوا اس کا 4 دن بعد، بتائیے۔ ٹھیک ہے، یہ سلوک کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قضاء حاجت کے لیے اپنے بیت الخلاء تک ان کو استعمال نہیں کرنے دی، کہ بھائی گھر میں آنا کام کرنا، لیکن ہمارا ٹوائلٹ استعمال نہیں کرنا، لیکن کوشچن یہ کہ وہ ٹوائلٹ صاف کون کرتا، وہی کرتا، لیکن وہ یوز نہیں کر سکتا۔ اگر ٹوائلٹ کو یوز کر لے کام کرنے والا تو گھر کا دوسرا نمبر جا کے پورا جا کے سروے کر کے آتا، بچوں کو بولتے جاؤ دیکھو اس نے اندر جا کے کیا کر کے آ جاؤ، پھر وہ جا کے چیک کر کے آتا، یہاں دھبا لگا ہوا ہے، یہاں پانی اڑا ہوا ہے، یہاں یہ کرا ہوا ہے، کیوں بلا کے۔ اب بتائیے، اب قضاء حاجت، چلیے بھوک کے بارے میں تو میں بھی سمجھتا ہوں کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بھوک میں کچھ ان پٹ کی ضرورت ہوتی، لیکن جب قضاء حاجت کا معاملہ ہوتا ہے، پیشاب اور پیخانے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ انسانی کنٹرول پہ نہیں ہوتا۔ اگر آ جائے تو آپ بچوں کو دیکھیے، پیشاب پیخانہ آ گیا، آپ اس کو روکیے، بولے نہیں روک سکتا ہو، پھر کیا ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ نکل جاتا ہے۔ تو بھوک میں ان پٹ ہے، وہاں روک سکتا آدمی، لیکن جب قضاء حاجت کا معاملہ آتا ہے آدمی روک، اور شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی کو قضاء حاجت کی پیشاب پیخانے کی ضرورت پہلے ہو
اور نماز کا وقت ہوگا تو پہلے وہ خدا حاجت کو پیشاب پیخانہ کر لے، اس لیے کہ اس کو روکنے سے جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے، ذہنی نقصان بھی ہوتا ہے. معلوم ہے اگر کوئی انسان پیشاب روک لے اس مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. پیشاب زیادہ اگر روکی کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں گے وہ ابھی صرف گالی والی لینگویج استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت شریف انسان ہوگا. کیونکہ پیشاب کے زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، کریٹنین لیول ہائی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مائنڈ جو ابیوز ہوتا ہے، گالی والا. اسی لیے جن کو بھی پیشاب روکنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو آپ دیکھیے گالیاں زیادہ نکل جاتی ہے، حالانکہ وہ بہت شریف اور اچھے انسان ہوتے ہیں، بٹ لینگویج ابیوز ہو جاتی ہے پیشاب کے روکنے. پھر اس کے بار بار روکنے کی وجہ سے بلیڈر تنتا ہے اور اس سے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. معلوم ہے آپ کو کڈنی پہ پریشر ہوتا ہے، جو کڈنی سے چھن کے پھر بلیڈر میں پیشاب آتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے تو کڈنی پہ پریشر آتا ہے، سوجن آ جاتا ہے. تو ہم روک نہیں. تو خادموں کو یہاں تک دیکھا گیا پیشاب اور پیخانے کی بیچاروں کی ذات نہیں ہے، گھر میں آتے کام یہاں کرتے، پیشاب پیخانے کو مسجد میں جاؤ بولتے. کیا سلوک ہے؟ مگر ہم تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو کوئی راستے پہ انسان دکھ جائے جس کو حاجت پیشاب پیخانے کی ضرورت ہے تو ہم اپنا گھر آفر کر دیں اس کو ٹوائلٹ کی، آئیے یہاں کر لیجیے. ایسا ہوتا نہیں لیکن کبھی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کرنا چاہیے، آ جائیے کوئی مسئلہ نہیں استعمال کر. وہ چھوڑ کر ہم ایک آدمی ہمارے پاس کام کر رہا ہے وہی اس کو صاف بھی کرتا ہے. یہ سلوک بہرحال بہت کامنلی میں نے دیکھا گیا. اسی طرح ان سے کام کروانا جو کسی بھی غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھیے ان سے ایسے کام کرانا جو غیر محرم کے لیے جائز نہیں، یہ بھی کامن ہے. وہ کام والا ہے چلاؤ مالکین کے پیر دباؤ، حالانکہ کام والا اگر میل ہے تو مالکین کے پیر نہیں دبا سکتا، یاد رکھیے، کیونکہ وہ فیمیل ہے. یہ الگ بات ہے بہت چھوٹی بچی ہے یا بہت بوڑھی عورت ہے جس کو خدمت کی ضرورت ہے اور آپ مجبور ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو میل اور فیمیل نرس اگر اس شکل میں آ کے خدمت کر رہے تو ایک الگ بات، لیکن یہ بھی کروایا جاتا ہے. اسی طرح ان سے چھیڑخانی کی جاتی ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر وہ کام والا ہے، کام والی اپنے بچوں کو لا رہے تو ہمارے بچے ان سے چھیڑ رہے ہیں. ایک تو جنرل چھیڑنا ہوتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں، بولنگ بولتے ہیں، تنگ کرنا، بچے آپس میں کر رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے ایک جو ہے چھیڑ چھاڑ جس کو کہتے ہیں عام اردو زبان میں، بالکل آپ سمجھتے ہیں ایک عام لفظ ہے، وہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ دیکھا گیا جنسی استحصال ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے باڈی کا مس یوز کیا جاتا ہے، سیکشل ابیوز کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ان کو بے وجہ مارا جاتا ہے، لوگ ان پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. یاد رکھیے ہاتھ اٹھانے کی مختلف شکلیں بہرحال آپ دیکھ لیجئے، کئی کرائم رپورٹس آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم پہ ول آ گیا. یاد رکھیے یہ بالکل بھی ان کا حق نہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اور یہ بالکل بھی آپ کا رائٹ نہیں کہ آپ ان کو اپنا غلام سمجھ لیں. یاد رکھیے جو آپ کے خادم ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھا جاتا ہے غلطی پہ مار پیٹ کی جاتی ہے. اسی طرح خود کھانا کھایا جاتا ہے اور حالانکہ ان کے بھی اب کھانے کا ٹائم ہے، ان کو کھانا نہیں، اگر دیا جاتا تو پرانا دیا جاتا، اگر دیا جاتا تو کل کا پرانا باسی دیا جاتا ہے نا. اگر دیا جاتا ہے تو پھر الگ پلیٹ میں الگ جگہ بٹھا کر ایک دم کونے گندی جگہ پہ، خراب جگہ پہ، گھر کے دروازے میں، راستے میں جہاں سے لوگ آ رہے جا رہے وہاں بٹھا کے کھلایا پلایا جاتا. تو آپ بیٹھے ہیں ٹیبل پر اور چیئر پر، اس کو بیچارے کو زمین پہ آپ نے بیٹھا، اس کا کھانا نیچے رکھا ہوا ہے، اس کی پلیٹیں ناقص، اس کو جس سے پانی دیا جا رہا وہ گلاس وہ ہے جس کو آپ بلیوں کو یا جانوروں کو پانی کے لیے اٹھا کر رکھتے وہ اٹھا لے پی لے. میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ گھر کا پانی اگر پینا ہوتا ہے خود کو تو گلاس سے پیتے، اور اگر کوئی باہر والا مانگ لے، نوکر مانگ لے، تو اس کو حمام کا جو لوٹا آتا ہے جس سے آپ شاور مطلب جس سے نہانے دھونے بولتے اس میں پانی دو، حالانکہ اس کا ہی حق ہے، حالانکہ اس پہ یہ ظلم کہلائنا، اس لیے کہ انہائجینک ہے، اس کو نقصان ہو سکتا. شریعت اس کے خلاف ہے. شریعت تو کہتی ہے جو کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو پہنو اس کو. غلاموں کے ساتھ تو یہی سلوک کا، اگر غلام ایک اور کیٹیگری نیچے ہوتا خادم اس کے ساتھ یہ حکم دی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اتنا ظلم لوگ کرتے ہیں غلاموں پر، میں نے دیکھا خاص طور سے اپنی ریپوٹیشن بتنے، بڑاپن، بچوں نے آپ کے کپڑے لے لیے، وہ بیچارے کے بچے ساتھ میں آپ کپڑے دیے اور آپ وہیں اس کو شو کریں گے ہمارے بچے. کیا ظلم، کیا ظلم. اسی طرح ہوٹلوں میں کہیں لوگ کام والوں کو لے جاتے ہیں اور کھانا نہیں کھلاتے، باہر بٹھا دیتے اور وہ خود کھانا کھاتے. کیا ظلم ہے، کیا ظلم، بالکل غلط. ڈرائیور کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کہیں، آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کو ڈرائیور کو بھی کھلانا چاہیے. کتنی بری بات ہے کہ آپ کھائے اور اس کو نہ کھلائیں، حالانکہ وہ تو زیادہ مستحق ہے اس چیز کے کھانے کا جو آپ لوگ کھا رہے ہیں. تو آپ کو تو اللہ نے پیسہ دیا، اس کو تو پاس وہ بھی سمجھ رہا. میرے گھر میں بکری تھی، اس کو کتے نے کاٹ لیا، غریبوں میں بانٹ دو اس کو صبح کر. آلریڈی وہ بیچارے بیماریوں سے پریشان ہیں اور آپ ایک کتے نے کاٹے ہوئے جو خود نہیں کھا رہے بکری ان کو کھلانا چاہتے. یہ کامن دیکھا جائے، جو کھانا سڑ گیا پھپھوند آ گئی کام والوں کو دے، لیکن ان کو بولو بھائی یہ خراب ہے، وہ بیچارے نہیں، ان کو چل جاتا. ان کا کیا ہے، بہت مضبوط لوگ رہتے ہو، کچھ بھی کھاتے ہیں تو نہیں، وہ جانور نہیں ہے پھر بھی انسانی. تو یہ بہت کامن دیکھا. ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، باہر بیٹھاتے، لے کے بچ جاؤں، کار میں بیٹھنے دو ان کو سیدھا. ٹھیک ہے، پرائیویٹ میٹنگ ہے آپ کی، گھر کا پروگرام ہے، نہیں کر سکتے تو گاڑی میں بٹھاؤ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکثر آج کل ہر ہوٹل کے اندر ڈرائیور کے لیے ایک پروویژن ہوتا ہے کھانے، وہ بولتے ڈرائیور آتے ہیں ان کو بھی کر دو، تو ہوٹل والا پورا ان کی انتظام بھی کر دیتا ہے اور اچھے سے کر دیتا ہے. بالکل ہوٹلوں میں جگہ ہی ہوتی ہے ڈرائیور کے لیے الگ سے، کیونکہ ہوتا ہے کبھی آپ کی میٹنگ ہے، پرسنل گیدرنگ ہے، آپ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہے، ظاہر سی ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے، کر دیں یا پھر ان کو اندر ہی لے جائے سرے سے، کہیں آپ باہر بیٹھے. لیکن اگر وہ کھانے کا ٹائم ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ باہر یہ پیسے لے لیں، آپ کھانا کھا کے آ جائیں، جب تک میں بھی کھانا، وہ اپنا کھا لیں گے جہاں جانا کھا کے کھانا چاہے، آپ اپنا کھا کے آ جائیں. لیکن ظلم مت کیجیے کہ آپ کا تو کھانا برابر 8 بجے ہو رہا ہے کہ وہ بھی 2 بجے سے آپ کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے.
دوپہر کے کھانے کے بعد سے اب اس کا بھی ٹائم ہو چکا ہے، اب وہ 12 بجے اپنے گھر پہنچیں گا، کھلا دو یار، کیا جا رہا سوچ کی بہرحال مختلف اس کے ظلم جسمانی اور ذہنی کے. اسی طرح اگر ہم بیرون ملک لوگوں کو اس میں ڈالیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جو لوگ سروس. اب بیرون ملک میں بھی کچھ پوائنٹ وہی ہے جو اس میں ہے، لیکن میں الگ سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے کام کرنے کہیں جاتے ہیں، گلف چلے گئے اور بہت سارے دیگر ممالک، تو وہاں دیکھا جا رہا ہے خادموں کے ساتھ بہت برا سلوک. اسلام بالکل اس کو پسند نہیں کرتا. آئیے بیرون ملک خادموں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو خادموں کو کیا کرتے ہیں، آزاد ویزا پہ بلاتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں، اپنے پاس بلا کے کسی اور کے ماتحت کر دیتے، بیچنے جیسے ہی کر دیتے. جیسا کہ بولا گیا بھائی آپ آ جائیے کام کرنے، ہاؤس کیپنگ ورک ہے، ایک بڑا گھر ہے ہمارا، صاف صفائی کے لیے آئیے. اب وہ بیچارہ آ گیا ہاؤس کیپنگ ورک کے لیے، آپ نے اس کو لیا، ایک کسی کو پکڑا جو پتہ نہیں ریگستان میں کہاں، جنگل کے اندر، جنگل تو نہیں بولیں گے، ریگستان میں جنگل نہیں ہوتے عام طور سے، بہرحال کونے میں بکریاں پالنے کا ہے، اس کو آ کے بولتے چلو اس کو لے جاؤ اور بکریوں، حالانکہ آپ نے بولا تھا اس کو ہاؤس کیپنگ، لے جا کے ڈال دیا ریگستان میں بکریاں پال. بہت مشکل ہوتی ہے اس آدمی. یہ دیکھا جاتا کامنلی ہو رہا ہے. اسی طرح خادموں کے ساتھ جو بیرونی ملک سلوک ہو رہے ہیں، یاد رکھیے ان کے اندر ہو رہا ہے. ان سے کئی گھنٹوں تک کام لیا جاتا ہے اور سکون سے سونے تک نہیں دیا جاتا. مطلب بولا کہ 8 گھنٹے کا کام ہے، لیا جا رہا ہے 16 گھنٹے. بولا کہ 8 گھنٹے کا کام ہے، لیا جا رہا ہے کام صرف سونے کا ٹائم دیا جا رہا، صرف کام کرنا. یہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ان کو جو ہے سونے نہیں دیا جاتا. اسی طرح جو ہے مناسب کھانا نہیں دیا جاتا، مناسب رہنے کی جگہ نہیں دی جاتی. اور یہ کہا جاتا ہے بات زندہ ہے نا، کافی ہے تمہارے لیے، جگہ تک نہیں دی جاتی. یاد رکھیے. اور ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جو انسانوں کے رہنے لائق نہیں ہوتی. ایک روم کے اندر 10-10 لوگ کیسے رہیں گے؟ سردی اور گرمی کا ایسا خطرناک حال ہوتا ہے کچھ علاقوں میں، کچھ ممالک میں، کہ آپ جی نہیں سکتے بغیر اے سی. لے جا کے رکھ دیا پنکھے کے اندر، احسان جتا رہے. کچھ علاقوں میں سانپ بھی، کیڑے کاٹے اتنے کامن ہوتے ہیں، لے جا کے وہاں جاب پہ لگا دیا. نہیں، اس آدمی کو بولنا چاہیے، ہاں اس کا خوش ہو، اس کو خوشی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی. یہاں اس ملک میں تو جو ہے بیکاری کی زندگی گزارا، چلو وہاں جا کے رہتے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے بولا کچھ، لے جایا کچھ، کام کیا کچھ، ہی ہوتا ہے. اسی طرح ان سے پورا کام لیا جاتا ہے، تنخواہ نہیں دی جاتی ہے. پورا کام لیا جاتا ہے، تنخواہ کو روک لیا جاتا ہے تاکہ چھوڑ کر جاؤ نہ چلا جائے، بھاگ کے نہ چلے جائے. پوری تنخواہ دیں گے تو جو ریٹرن ٹکٹ لے سکتا ہے. اسی طرح ان کے ویزے کو، ان کے پاسپورٹس کو اٹھا کے رکھ لینا تاکہ وہ بھاگے نہ، بھاگے تو فوراً پولیس کمپلین کر دینا کہ یہ ایسا بھاگ گیا ہمارا آدمی نکل کے. بہت ظلم ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کا کیا عذاب ملے گا. روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ غلام کو ایک صحابی نے مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے ظلم کیا. انہوں نے کہا میں نے اس کو آزاد کیا. تو آپ نے فرمایا تو اگر اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا صرف مارنے پر. تو آپ تو سالہ سال ان پہ ظلم کر رہے ہیں، بلا سالہ سال ڈرائیور بول کے بلا لیا بکریاں چرانے پر، کیا آئیں گے سالہ سال ظلم. اسی طرح دیکھیں سائیکولوجیکل ابیوز، گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ کہنا کہ تم نچلی قوم سے ہو، یہ کہنا کہ تم تو ہر ٹکڑوں پہ پلتے ہو، اس سے آدمی سائیکولوجیکل. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیرون ملک میں یہ بھی ظلم ہم دیکھا لوگوں پہ ہوتا ہے، جسمانی اذیت، فزیکل ابیوز. فزیکل ابیوز میں اس کو مارا جاتا ہے، کام پورا نہ کرے بس سزائیں دی جاتی ہے، کھانا نہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پیٹا جاتا ہے. اسی طرح دھوپ کے اندر جو ہے فلاں اتنے گھنٹے کھڑا سزائیں دی جاتی ہے، چھت پہ سونا پڑے گا آج تم نے یہ کام برابر نہیں کیا تو. اسی طرح جو سیکشل ابیوز ان کا کیا جاتا ہے، جنسی استحصال ان کا کیا جاتا ہے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی. دیکھ کئی کیسز رپورٹ سے انٹرنیشنل آپ جو لیبر آرگنائزیشن ہے اس کی رپورٹ سے آپ پڑھ سکتے. تو بہرحال ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے. قیدیوں کے جیسا ان کو جو ہے رکھا جاتا ہے کہ نکلو باہر تو خالی جابی جاؤ، پیشاب پیخانہ کر کے اندر بند، چلو کام کر. قیدیوں کی جیسے سلوک کیا جاتا ہے. یاد رکھیے اس طرح بیمار ہو جائے، زخمی ہو جائے تو برابر پراپر علاج نہیں کروایا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ رکھ کے ان کو اذیت دیتے ہیں، اور اگر اس کے سب کرنے کے بعد بھی کوئی ایک کام ہی ان کے برابر نہیں کرا تو جا کے پولیس میں رپورٹ کر دیتے کہ میرے پاس ایک آدمی تھا بھاگ گیا، بیچارے کی لینے کی دیر لگ جاتی. ٹھیک ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے خادموں سے بہت اچھا رہو، بہت اچھا، کیونکہ وہ بھی ابن آدم ہے، انسان کی اولاد. ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے کسی نے اپنے گدھے کے منہ پر سیل لگا دی. سیل سمجھتے ہیں جانوروں کے جس منہ پر پرماننٹ مارک لگا دیتے ہیں آنکھ کے ذریعے تاکہ وہ پہچانے جائے کس کے ہیں. منہ پہ لگائی تو آپ نے بددعا دی، آپ نے لعنت کی شخص پر جس نے اس گدھے کی جو ہے منہ پر ہی. ایک روایت مانا کسی نے جانور کو مارا تو آپ نے کہا اس کے منہ پہ مت مارو، چہرے کے اوپر مارتے نا جانور کو بہت برا لگتا ہے. یاد جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جانور کس طرح سے محسوس کرتا ہے، اس کے مالک اس کے بارے میں کیا فیلنگ ہے. آپ اس کو اگر پیٹ پر اگر تھپ تھپائیں گے تو اترنے کے بعد اگر اسی گردن کو آپ یوں سہلائیں گے تو اس کو لگے گا اس کو آپ شاباشی دیں. لیکن آپ تھوڑا سا یوں کر کے اس کو کیجئے، اتنا ناراض ہو جائیں گا، منہ نیچے کر لیں گا، پریشان ہو جائیں گا، یا پھر روز ایسا سلوک کریں گے تو بغاوت میں دیکھیے لات ماریں گا. آپ کتے اور بلیوں کو اگر آپ ٹریننگ دینے میں شامل ہوتا ہے چہرے پہ مارنا تاکہ انہیں پتا چلے کہ کام خراب ہے، تو ان کو چہرے پہ مارا تھا خراب کام پہ، اور اچھے کام پہ گردن کے نیچے سے ہلایا جاتا ہے. یہ جانوروں کی ٹریننگ دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے. جانور فیل کرتا ہے منہ پہ مارنے کو برا فیل، منہ پہ مارنے سے سمجھ میں آتا ہے یہ چیز کو منہ نہیں لگانا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو انسانوں کے ساتھ آپ وہ سلوک کر رہے ہیں جو شریعت بولتی جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، مارنے کا سلوک.
جن سے استحصال کرنا جانوروں کا یہ حرام ہے شریعت. انہیں مارنا، انہیں تکلیف دینا، خواہ بند کر کے رکھنا، ان کو ٹارگٹ نشانہ بنانا پریکٹس کا، ہاں انہیں تکلیف دینا، ان کے بچوں کو ان سے الگ کرنا، یہ تو جانوروں کے لیے منع ہے. یا انسانوں کے ساتھ تم نے سلوک کیا، 1 سال ویزا دے کر بلا اور 4 5 سال تک ان کو نہیں چھوڑا. یہ تو جانوروں کے ساتھ منع ہے سلوک کرنا کہ ان دوسرے سے دور کرنا. انسانوں کے ساتھ لوگ تو ہم اللہ سے توبہ کرے ان گناہوں سے اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے خادم اللہ نے ہم کو ان کو ہمارے ماتحت کیا ہے، ان کی کوئی اس میں خامی نہیں ہے، ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے تاکہ ہم کو ان سے آزما اور ہم کو ان سے آزما. ٹیسٹ ہے، سمجھ جاؤ. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب گھر کے خادم کی حد کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. جو تیسرا پوائنٹ تھا ہمارا، گھر کے خادم کی حد یاد رکھیے کیا ہے کہ گھر کے خادموں سے جو ہے پردہ کیا. اب اگر میل خادم ہو تو عورتیں پردہ کرے یا عورتوں کی حدود میں وہ نہ جائے، یا اگر فیمیل خادمہ ہو تو پھر وہ پردے سے رہے تاکہ گھر میں جو مرد ہے ان کے سامنے بھی پردہ نہ ہے. تو پردے کی حدود یاد رکھیے خادموں، چاہے فیمیل ہو یا نہیں. اسی طرح دوسری چیز یاد رکھیے، ان کے ساتھ جو ہے بنا محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے. خادموں، میل خادم ہو اس کے ساتھ آپ کی گھر کی لیڈیز کو جانا نہیں چاہیے، یا پھر فیمیل خادمہ اس ساتھ آپ نے سفر نہیں کرنا. میل ہونے اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے. آپ گروپ میں ہیں لوگ ساتھ میں بھی غلط بات ہے، لیکن اکیلے سفر کرنا. اسی طرح خادم ہو یا خادمہ ہو یاد رکھیے دونوں غیر محرم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو باپ جیسا، بھائی جیسا، بیٹے جیسا، بہن جیسا، ماں جیسا سمجھ کے رشتوں کو محرم نہیں سمجھنا. الگ بات ہے کہ بھائی اتنی عمر رسیدہ ہے، میری ماں کی عمر کی ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے تو میری ماں جیسے، یہ بولنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ویسا سمجھنا صحیح نہیں ہے. ابھی آج کل تو یہ کامن نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں ہندوستان میں بھی اور آج کل گلف میں تو بہت کامن ہوتا ہے. ایک عورت لائی جاتی کسی علاقے سے، لوگ بڑے اچھے سے اس کو اپنے بچوں کی خدمت کو رکھتے ہیں اور وہ سارے بچوں کو پالتی ہے، اتنا پالتی ہے کہ ماں سے زیادہ وہ ماں بن جائے. 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال کبھی مر جاتی ہے، کبھی بوڑھے عمر میں چھوڑ کے جاتی ہے. تو آپ دیکھیں ان بچوں کا لگاؤ کیسا ہوتا ہے اس عورت سے. ماں جیسی ہو جاتی ہے نا ان کے لیے، چونکہ وہ سالوں سال ان کی خدمت کرتی، سالوں سال. یاد تو پہلے یہاں ہمارے پاس بھی سسٹم دیکھا جاتا تھا. ہم لوگ بھی جس گھر میں پلے بڑے، ہمارے گھر کے اندر بھی ایک خاتون ہوا کرتے تھے. بہرحال تو ہماری والدہ کو بھی انہوں نے پالے تھے، چونکہ ہمارے نانی کو ان کی والدہ نے وہ گفٹ کی. پھر ہماری والدہ ان کے اس پلے تھے. ہم پورے گھر میں سب بہن بہن کے اس پلے، پورا خاندان ان کو سمجھو، جو بھی خالہ بولتے تھے ویسے عام زبان میں، بٹ وہ کافی ایجڈ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کو بھی محرم نہیں سمجھا. لیکن وہ ہمارے گھر کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کی عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے لیے چھوٹے بچوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں نے ان کو ہاتھ لگائے، یا چھوٹی بچیوں کو مرد بھی ہاتھ لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں. یا بہت عمر رسیدہ کو عورت ہو جائے اور وہ بچوں کو جوانوں کو کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کی عمر شادی کی ختم ہو جاتی ہے، اب ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتی ہے کوئی اس کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں لاتا ہے. وہ مرد کا حال ہے، وہ عورتوں کا حال ہے. گھر میں کوئی ایسا مرد ہے جو سالوں سے آپ کے پاس کام کر رہا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ پوری شہوت ختم ہو چکی ہے. قرآن نے بھی کہا وہ چھوٹے بچے جن کو ابھی عورت کے بارے میں علم نہ ہو، اور وہ خادم تمہارے اتنے عمر رسیدہ جن کو اب شادی کی عمر نہ رہی، تو ان سے بھی پردہ نہیں رہتا. پھر آپ کا وہ تو ایک الگ بات ہے. رشتے ڈیولپ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کو محرم سمجھنا ایک میرا مسئلہ ہو. محرم نہیں ہوتے آپ، ٹھیک ہے. ماں جیسی ہے، ماں جیسا پالا، لیکن ماں نہیں بن سکتی کبھی وہ، تو محرم نہیں ہو سکتی. تو کچھ نہ کچھ حدود تو بہرحال رہیں گی اس کے. اس چیز کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے ادھر، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ضرورت سے زیادہ ان پہ اعتماد کرنا بھی درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ اگر آپ ان پہ اعتماد کریں گے تو ہو سکتا ہے اس اعتماد کو توڑ دے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ برے، اس وجہ سے کہ ان کے حالات ویسے نہیں تھے کہ آپ ان پر اتنا اعتماد کریں. جیسے مثال کے طور پہ خادم، آپ بولے میری گاڑی لے جاؤ تمہارے محلے میں، بول رہا میں نہیں. کیوں؟ تو محلے میں اتنے شریر بچے ہیں کہ گاڑی خراب کر دیں گے. سمجھ رہے آپ کا نہیں بہت میرے کو تم پہ اعتماد ہے، جاؤ میری گاڑی لے گی. اب وہ گاڑی لے جا کے رات بھر جاگ رہا بیچارہ، صاحب کی گاڑی کو پتھر تنا. تو انیسری اتنا اعتماد مت کر لیجیے ان پہ کہ جو اعتماد سے ان کی زندگی بھی خراب ہو اور آپ کو بھی. مطلب میں اس پر نہیں ہو رہا کہ بھائی بہت ایک آپ کے 40 سال سے کام کر رہا تو پھر شک کی نظر سے دیکھو آپ. نہیں وہ نہیں، میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ انیسری ان پر ایسا وزن نہ ڈالے ذمہ داری کا جو بیچارے پورا نہ کر پائے، پھر آپ ان کی شخصیت کو بدنام کرے کہ دیکھو ایسا کر. خادم ہے، وہ بول رہا میرے کو بھائی 10,000 سے زیادہ پیسے نہیں دینا، میرے کو ڈر ہی لگتا پیسے سنبھالنے. تیرے پہ بہت بھروسہ ہے بڑا، میرے کو جا 1 لاکھ روپے لے کے جا. اب وہ بیچارہ 1 لاکھ جیب میں رکھتے اس کو پسینے چھوڑ کے زندگی میں 1 لاکھ روپے کا بھی دیکھا نہیں، اور اس سے غلطی ہوگی. پھر آپ بڑے یار کیا فائدہ 20 سال ساتھ رہ کے غلطی کر دیا. آپ نے اوور برڈن کر دیا ذمہ داری، زیادہ ہی کچھ اعتماد ہو. وہ میں اس سینس سے بول رہا ہوں، شک کے معاملے میں نہیں. اتنا اعتماد ان پر نہ، اتنی ذمہ داریاں نہ ڈال دے اعتماد والی کہ پھر وہ بیچارے نبھا نہ پائے، اور نبھا نہ پانے سے آپ کا اعتماد. تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں. اور آپ کے پرانے خادم ہوں گے تو آپ کو خود ان پہ اعتماد ڈیولپ ہو جاتا ہے ان دا کورس آف ٹائم. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز یاد رکھیں، خادموں کی کیا حقوق ہوتا ہے اسلام میں. بہت مختصر، کمپلیٹلی نہیں لیکن شارٹ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلی چیز یاد رکھیں، اجرت طے کرنے سے پہلے ان سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ بہت کامن ہے ہمارے پاس. پہلے کام طے ہو جاتا ہے، بعد میں بیچارہ شام میں آتا ہے، چل 50 روپے لے چل باپ. بولتا رہے صاحب 50 تو ہوتے نہیں، چل پہلے بات کرنا تھا تو نے. پہلے بات ہم نے کرنا چاہیے خادموں، نہ کہ اس نے پہلے بولا. وہ تو مجبور تھا کام کے لیے.
پہلا ان کا حق یہ ہے کہ اجرت طے بغیر ان سے کام نہ کیا جائے. آئیے میں واقعہ سناتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے، مستد احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدوری کا تعین کرنے سے پہلے، مزدوری کو فکس کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا، مزدور کو کام پر لگانے سے آپ نے منع کیا. مزدور کی مزدوری طے کرنے سے پہلے اس کو کام پہ لگانے سے آپ نے منع کیا. ہمارے پاس کیا ہوتا، چل آ جائیے کام کر لے. وہ بیچارہ کام کا مارا رہتا تھا، کام کی ضرورت، بھوک کا مارا، پیاس کا مارا، بیماری کا مارا، حالات کا مارا، سب بیچارہ ہوا، وہ تو آ جاتا. اب شام ہو کے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کامنلی لوگ 100 روپیز دیتے اس کام کے، اب مجھے اب جان پہچان ہے تو چلو جان پہچان میں کوئی ڈسکاؤنٹ کرے تو 80 تو دیں گے. اب جبکہ میری سوچ تو یہ ہے کہ جان پہچان والا اگر کام والا ہے تو ڈسکاؤنٹ کرنے کے بدلے آپ نے اس کو بڑھ کے دینا. یار آپ کیسے انسانوں کے کہ خادم سے ڈسکاؤنٹ لینے پیچھے پڑے ہوئے. چلو لیکن وہ سوچتا، اس کا دل وہ بڑا رہتا بیچارے، ہے نا، کہ 20% آف دا انکم وہ چاہتا آپ لے، چل کو ڈسکاؤنٹ 80 روپے دیں گے. اور آپ کیا بولتے، ارے وہ پہچان گئے تو ان پر ابا بھی آتی ہے، لو 50 روپے. کیا کریں گا؟ اب آپ کیا بول رہے ہیں، اگر زیادہ بحث ہوگی تو تو نے پہلے کیوں نہیں، وہ تو آپ کو بہت بڑا مطلب اس کو تو لگ رہا تھا کہ آپ کافی فراغ دلی سے اس کو دیں گے، نہیں ہوتا آپ اتنی کنجوسی. تو طے کر لو اس سے پہلے. اور ہمارا کام ہے اگر ہم خدمت لے رہے کہ اجرت طے کر، یہاں سے وہاں جانے کا بھاڑا کتنا ہوگا، یہاں سے وہاں میرا سامان اٹھانے کا پیسہ کتنا ہوگا، میرے گھر میں کام کرنے کا پیسہ طے کر لے، اس کے بعد کام لے. یہ اس کا حق ہے. یاد ہے اسی طرح ایک حق جو آتا ہے خادم کا یاد رکھیے، یا دوسرا حق جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ، اور یہ پورے نہیں ہے، شارٹ میں رکھ رہا ہوں کچھ، یاد ہے کہ وہ یہ اجرت کی ادائیگی بر وقت ہے. مطلب جب اس کے اجرت کی ادائیگی کا وقت ہو جائے تب اس کی اجرت کر دے. جو بھی طے ہوا، آورلی طے ہوا، ڈیلی طے ہوا، فورٹ نائٹلی طے ہوا، ویکلی طے ہوا، منتھلی طے ہوا، 6 منتھلی طے، جو بھی دیکھیے الگ الگ اجرتیں ہوتی ہیں، الگ الگ سیلری. تو جو بھی طے ہوا، جنرلی ہمارے پاس آج جو سسٹم چلتا ہے وہ یا تو ڈیلی کا ہے، یا تو ایک ویکلی کا بھی مشہور ہوتا ہے کمپنیز وغیرہ میں، اور ایک منتھلی تو ایک دم کامن ہے. مطلب جو چل رہا ہے، اور آج منتھلی سے اپڈیٹ ہو کر ایک نیا سسٹم ہے، وہ ہے 28 ڈیز والا، 28 دن. مطلب سولار کیلنڈر سے نکال کے لوگ دھیرے دھیرے لولار کیلنڈر کی طرف آنا شروع ہو گئے. 28 ڈیز دیکھیے، اب گوگل، یوٹیوب وغیرہ سب 28 دن کو کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کے ریچارجز بھی سب 14 دن اور 28 دن کے ہو گئے، سب سولار سسٹم سے ہو گئے. مطلب لولار کر دیا انہوں نے، چاند 28 دن کے اندر چھپ جاتا ہے. تو 28 دن والا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، 28 دن میں ایگزیکٹلی 4 ویکس ہوتے ہیں، جبکہ 30، 31، کبھی 29، سمجھے آپ، کبھی 28 بھی آتی ہے فروری، اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو 28 ڈیز کا انہوں نے سسٹم ہے. یہ بھی ایک پریویلنٹ جس کو بولیں گے آج کل چل رہا ہے، بٹ بہرحال جو بھی الگ الگ سسٹمس ہو، ان سسٹموں کے حساب سے لوگ چلتے ہیں. اور 28 ڈیز والا سسٹم جو ویکلی ہوتا ہے، مطلب اس میں 12 مہینے کی سیلری نہیں ہوتی، وہ بڑھ جاتا جیسے ختم ہوتا رہتا سال. یاد ہے بہرحال. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اجرت بالکل اس کا وقت ہو جائے تو اس کی ادا کر دی. اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 58 نے فرمایا رکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو لوگوں کو لوٹا دو، جو امانت کے، جن کی امانتیں والوں کو امانتیں لوٹا دو، یا جن کی امانتیں ان کو امانتیں پہنچا دو. تو یہ بھی ایک امانت ہے، اجرت آپ اس کو دیں. اسی طرح تیسری چیز یاد رکھیے وہ یہ کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کا پیسہ لوٹیا دے جائے. یہ اس زمانے میں چونکہ کیا ہوتا تھا، ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے، تو شام ہوتے ہی پسینہ سوکھنا شروع ہو جاتا تھا، مطلب اس کا محنت کا ٹائم ختم ہو جاتا. اس کا ایگزیکٹ معنی یہ نہیں کہ پسینہ سوکھتے تو آپ بیٹھے وہاں رہے، چلو 10 بجے سے 1 بجے تک کام کرا، 1 بجے کام کرتے پسینہ سوکھ رہا اس کا، چلو آدھے دن کی لے لو پھر شام تک، وہ معنی نہیں. میننگ یہ کہ شام میں اس کا معاملہ ختم ہوا، کام ختم ہوا، پسینہ اس کو نہیں آئے گا، مطلب محنت وہ کر چکا ہے اپنی، تو شام میں. تو پسینہ سوکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، بڑی مشہور بات ہے یہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدوروں کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. اب اگر طے ہوا ڈیلی تو پھر سوکھنے سے پہلے تو شام میں دے دو، اور طے ہوا منتھلی تو منتھلی دے دو. اس کو سمجھا جائے گا کہ منتھلی پسینہ سوکھ رہا ہے اس کا، مطلب اس کی محنت ختم. ٹھیک ہے، یہ میننگ میں، لیکن ایگزیکٹ اس کا وہ معنی نہیں ہے کہ پسینہ تو آپ انتظار کرے اور دے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا ایک حق یہ ہے کہ اپنے خادم کو جو ہے میرا بندہ نہ کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدھا المفرد کی روایت ہے، کوئی شخص اپنے کام والے کو اپنا بندہ نہ کہے. اس کے پیچھے ایک طریقہ تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ تھا کہ عربوں میں ایک طریقہ تھا، وہ اپنے غلاموں کو اس کے نام کیا کہ عبد لگا دیتے تھے، فلاں کا بندہ. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی غلام کو خرید کے لاتا تھا تو میں اس کو اپنے نام سے منسوب کر دیتا. سمجھا؟ تو عربوں میں یہ سسٹم تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے آپ کو آقا سمجھ کے، ریئل مالک سمجھ کے اس کو اپنا عبد کہتے تھے. تو یہ اس معنی میں، لیکن وہ جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے وہ بندہ، تو لوگ بہت بولتے ہیں نا، وہ اردو میں بندہ جو لفظ نہیں بولنا، میرا بندہ آ رہا ہے تمہارے پاس، یہ کرنا، وہ ایک الگ ہے. لیکن یہاں جو میننگ ہوتا تھا وہ ایک الگ میننگ میں ہوتا تھا، وہ اس کو اپنے آپ کو آقا بنا لیتا تھا اور عبد لگا دیتا تھا. سمجھ رہے بات؟ تو اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب جو ہے پڑ گیا تھا، حالانکہ وہ آزاد تھے، لیکن ایک مطلب نامی شخص نے ان کو خرید کے اپنا نام دے کہ میرا غلام، مطلب کا غلام یاد ہے. بہرحال تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ان کا حق میں سے حق یہ ہے کہ جو ہم کو جو پتہ چلتا ہے روایت سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو اس میں حق آتے ہیں، اس روایت میں 3 حق آتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے. کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنیے غور سے سنیے. تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں. اب غلام تو میں نے کہنا سب سے نچلی سلیوری ہو، نچلی کیٹیگری ہے. ہم تو خادم کی بات کریں جو اس سے اوپر ہے، لیکن غلام کے بارے میں کیا کرے وہ سن لیجیے کان کھول. تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں.
تو تمہارا کام والا بھی تمہارا بھائی ہے. صرف اللہ نے اس کو غریب رکھا یا تمہارے ماتحت رکھا تو اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو گیا, ہو سکتا ہے ایمان کے اعتبار سے وہ کافی بلند ہوگا. بہرحال تمہارے بھائی ہیں, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحتی میں رکھا ہے, اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو تو کیا کرے سنیے, وہی کھلائے جو وہ خود کھائے. باسی کھانا نہیں, کل کا کھانا نہیں, کم کھانا نہیں, سڑا ہوا کھانا نہیں, بچا ہوا کھانا نہیں, وہی کھلائے جو خود کھائے. آگے سنیے, اور وہی پہنائے جو خود پہنے. اب جب مالک کا سلوک غلام کے ساتھ یہ ہوگا تو غلام آرا نیارا کیوں نہیں جائیں گا مالک پر؟ جو خود کھاتا ہے اس کو کھلاتا ہے, جو خود پہنتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, پھر کیا فرمایا, اور ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو, لیکن اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو تو خود بھی کام میں ان کی مدد کرو. جیسا مثال کے طور پہ غلام کو بول دیا, کام والے کو بول دیا, چلو یہ فریج اٹھا کے لے جاؤ, اس کی طاقت میں نہیں, تو چلو تم ادھر سے پکڑو, ادھر سے میں پکڑتا ہوں, کیونکہ اب کام اس کی طاقت سے. تو کہا جب طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو, لیکن اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو تو خود بھی اس کام میں مددگار بن جاؤ, ہیلپر بن جاؤ. پھر سمجھ رہے, تو 3 حق آگے اس کے زبردست. یہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ میں ایک صاحب تھے, بامبے گیا تھا کسی, تو ان کی گاڑی میں وہ جنرلی ہم کو چھوڑ دیا کرتے. کہیں بھی جانا تو ہوتا ہے, لوگ چاہتے ہیں, پسند کرتے, تو آپ کو کہاں جانا ہے فیصلہ, میں چھوڑاتا ہوں. ایک بار یہ ہوا کہ میں کسی کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہمارا ڈرائیور آپ کو. اب جب چھوڑے تو بیچ میں کچھ جگہ ہم لوگ رکے, کھانے پینے کچھ ہوا تو ہم نے ساتھ ہی بٹھا لیا, اس میں کیا مسئلہ, ساتھ کھائے وغیرہ. تو وہ کیا کرنے لگا, جب چلایا تو بولے وہ جو ایک فلاں آتے ہیں نا, بولے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑتا. بولے تو بیچارہ, بولے اتنے ذلیل آدمی ہے, بولے بڑے دین کی بات کرتے, بولے ایک بار میرے کو چلے گئے, بولے اور خود کھا رہے, بولے میرے سامنے, میرے سے منگا کے اور میرے کو نہیں دیے. بولے وہ بیچارے نوٹ کیا, حالانکہ وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں تھا, وہ بھی تکلیف میں تھا, وہ بھی ساری مشقتیں برداشت کر رہا تھا. اب اس نے ان کو چھوڑنے کے ہوتا ہے, گھر میں کا پروگرام ہے تو آپ ان کو چھوڑو, ان کو چھوڑنے گئے, ساتھ لے گئے, اسی سے منگا رہے, شورمے لاؤ, یہ لاؤ, فلاں لاؤ, ناریل پانی لاؤ, اور میرے کو نہیں دیا. اور میں بھی ان کے ساتھ دن بھر سے اسی جگہ تھا کام. تو بولے میرے دل میں نفرت آ گئی اس دینی شخصیت کے لیے, اس نے میرے ساتھ اپنا کھانا شیئر. ہاں ٹھیک ہے, ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس بھی کھانے کو اتنا تو شیئر کروں اس کو عادت, لیکن ظاہر سی بات ہے مالک ہے تو مالک کے پاس تو پیسہ نوکر سے زیادہ ہی رہیں گے نا, یا آپ کے خادم ہیں, آپ اردو میں نوکر بولو, خدمت گزار بولو, سرونٹ بولو, کیا کیا لفظ ہے, سب بول سکتے. ہاں, تو نوکروں کے ساتھ یہ سلوک, خادموں کے ساتھ یہ سلوک, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت, جو کھاؤ وہ کھلاؤ, جو پہنو پہناؤ, ان سے بوجھ نہ ڈالو, اور اگر بوجھ ڈالو کوئی چیز کا تو خود بھی اس کا حصہ سمجھ. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. خادموں کے حق میں سے حق یہ جو اسلام دیتا ہے, خادم کو ساتھ کھانا, خالی کھانا کھلاؤ نہیں, ساتھ کھانا. سنیے حدیث کے الفاظ کیا ہے. سلسلہ الحدیث کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب کسی کا خادم اس کے کھانا لے کر آئے تو اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے. پھر فرمایا تاکہ وہ بھی کھانا کھا سکے. اگر وہ مطلب خادم ایسا نہ چاہے تو اسے کھانا دے دے تاکہ وہ الگ کھا لے. خادم کو شرم آ رہی, تو میں نے کہا تھا آپ کھا لیجیے, پھر اس کو اتنا دے دے نکال کے کہ وہ الگ سے کھائے. کتنی زبردست بات آ رہی. اسی طرح جو ہے خادم کو کھانا کھلانے کا بھی انسان کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ویسے تو جانور آپ کے جھاڑ سے کچھ کھا لے تو صدقہ ہے, کوئی نقصان ہو جائے تو آپ کا اجر ملتا ہے, لیکن یہاں خادموں کے تعلق سے عادل مفرد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تو کھا وہ صدقہ ہے, جو تو نے کھایا صدقہ ہے, جو تو اپنے اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے, جو تو اپنی بیوی اور اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ. تو آپ کو صدقے کا ثواب, یہ بڑی بات ہے. اسی طرح جو ہے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کر, اس کے تعلق سے سب سے خطائیں ہوتی, غلطی ہوتی. حدیث کے اندر سنن ابو داؤد کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ ہاؤ مینی ٹائم, کتنی بار معاف کریں, خطائیں ہوتی اس سے, غلطی. تو آپ سن کر چپ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں. پھر اس نے اپنی بات دہرائی, آپ پھر خاموش, پھر جواب نہیں دیا. اس نے پھر تیسری بار اپنی بات دہرائی. تیسری بار جب اس نے اپنی بات کہی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر دن میں 70 بار معاف. ویسے عربی زبان میں 70 جو ہے یہ کثرت کے لیے, زیادتی کے لیے, پریسائسلی بھی نہیں, مطلب بہت بار. تو غلام ہوتے تھے, غلام ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, ہاں ایک تو ان کو معلومات نہیں ہوتی تھی, تو خطا اور غلطی ہونے کے چانسز ویری ہائی ہو جاتے. یا پورے گھر میں ایک ہی غلام ہوتا تھا, سبھی اس سے کام لے تو تھک جاتا تھا, کبھی امپورٹنٹ کام بھی بھول جا سو. تو کہا بہت معاف کر, بہت معاف کر. تو لوگ اپنے ان روایتوں کو اپنے فیور والی مت بنا لے کہ کوئی ان کا مالک کی غلطی رہی تو اس کو بتا رہے دیکھو حدیث بات 70 بڑھتا میرے کو معاف کر. یہ نہیں. جب چونکہ آج کل جو ہم کام کرتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں, آپ کے اسکل بیسڈ ورک ہو تو اس کے حساب سے سیلریز ہوتی ہے, اور اسکل بیسڈ ورک میں اگر آپ نے کوئی کام غلط کیا تو مالک کو پورا اس میں سے کاٹنے. حالانکہ آپ بولیں گے 70 بار معاف کرنے کا حکم ہے, لیکن یہ جنرل ہے, یہ غلاموں کے لیے, کام والوں کے لیے, وہ لوگوں کے لیے جو اسکل بیسڈ ورک نہیں کرتے. سمجھ رہے, ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہوتی, لیکن وہ اس کام کو کچھ آپ کی وجہ سے انجام دینے کی کوشش, تو ان سے خطاؤں کے زیادہ بڑے ہائے ہوتے.
جیسا جاؤ سپر مارکیٹ میں جاؤ اور یہ لاؤ. اب بیچارے کپڑے اس لائق نہیں کہ سپر مارکیٹ میں جاتا شرماتے کہیں سے تو بھی سپر مارکیٹ کے بدلے کہیں اور سے لا لیتے. آپ چل جاتے آج کا کھلا ہے تو نہیں, معاف کر دینا چاہیے. اس کے حالات ہی نہیں ہوتے, شرم آتی ہے اس کو, اتنے لوگ مالدار آتے ہو, سمجھ رہے نا آپ. تو بہت ساری چیزیں ہوتی پیچھے, تو بہت بات. چلیے آگے ان کے حق میں سے یاد رکھیے جو اسلام دیتا ہے اس میں دیکھا ہے خادموں کو کبھی جو ان کے لیے بد دعا نہیں کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابو داؤد کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنے خادموں کے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنے مال کے لیے بد دعا کرو. پھر فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی گھڑی ہو جس میں دعا قبول ہو جائے اور اللہ تمہاری بد دعا کو قبول کر لے. تو نہ خادموں کو بولو, نہ مال کو بولو, نہ اپنے آپ کو بد دعا دو, نہ اولاد. بہت ساری عورتوں کی عادت رہتی, بہت سارے مردوں کی بھی رہتی, بیڑا غرق ہو تیرا, جا مرے ٹٹی لگے, تیکو بھی ایسی بھی ملے یا تیکو یہ فلاں, بچوں کو بدوائیں دیتے. تو آپ سمجھ مت دو, اس لیے کہ اگر وہ دعا قبول ہونے کا وقت رہا تو قبول ہو جاتا. اور والدین کی بد دعا یا ماں کی بد دعا تو بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے, بات تو طے ہے. اور بچہ چاہے کوئی بھی ہو, یہاں تک کہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو, ماں کی بد دعا لگ جاتی. آپ کو واقعہ معلوم جریج کا, جریج رضی اللہ عنہ ایک نیک انسان تھے, بنی اسرائیل کی, نماز پڑھ رہے تھے, ماں نے بد دعا دے دیا, بد دعا لگ گئی. مشہور واقعہ, ٹائم نہیں ریپیٹ. بد دعا مت دیجیے بچوں, خادموں کو مت دیجیے. غلطیاں ہوتی ہیں ان سے, بد دعا ان کا حق نہیں. تو یہ بہرحال چند حق جو میں نے آپ کے ساتھ کیے. بھائی خادموں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا, اس میں بھی کچھ باتیں حق کے تعلق سے آ جائیں گی, کیونکہ میں نے الگ سے رکھا ہے اس لیے اس میں کاؤنٹ نہیں. آپ کا سلوک کیسا تھا خادموں کے, آپ کا بیہیویئر جس کو بولیں گے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک خادموں کے کیسا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے, سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے لیے دے دیے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں 10 سال یا اس سے زائد رہے. وہ کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تک نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں نہیں. ایک بار بھی اس کو ہم کہیں گے آپ نے کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, آپ نے کبھی ریپیٹ. بلکہ ایک بار تو فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کر دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام دیا, میں نے ٹھان لیا دل میں کہ کام نہیں کروں گا, حالانکہ دل میں ارادہ تھا جاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے, بڑی صرف گردن میں ہاتھ پڑا, کہا انس میرے کام کا کیا ہوا. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلے جا, دل میں تو ارادہ تھا نہیں کروں گا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے, کیا مطلب کتنا اختیار تھا ایک خادم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے جا کے کرو انس, اور وہ کہتے میرے دل میں نہیں تھا میں نہیں کروں گا, کھڑا ہو گیا گلی میں جا کے. چھوٹے تھے آپ, لیکن آپ نے پیچھے سے گردن پکڑ رکھا, میرے کام کا کیا ہوا. یہ نہیں کہا کہ تو نے کام کیوں نہیں کیا, آپ کو اکال دیتا فلاں, نہیں, میرے کام کا کیا ہوا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں جاتا ہوں, اور پھر چلے گئے, حالانکہ دل میں ارادہ تھا نہیں جاؤں گا. تو یہ سلوک تھا نبی اکرم اپنے خادم سے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خدمت, اور کئی صحابہ تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو صحابہ کہتے ہیں, جو انصار تھے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیکھا تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا یہ اہل بیت سے, مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو کوئی رشتہ دار ہے یا تو کوئی قریب رشتہ صالح ہے یا کوئی بھائی ہے رشتے کے, اہل بیت سے مطلب فیملی ممبر ہے, ایسا لگتا ہے. بعد میں پتہ چلا آپ کوئی فیملی ممبر نہیں, آپ خدمت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھا بات. تو آپ نے کبھی کسی خدمت گزار کو, کبھی کسی کام کرنے والے, کبھی کسی نوکر کو آنگ بڑھانے والی, کبھی کسی غلام کو مارا نہیں, ستایا نہیں, تکلیف نہیں دی, گالی نہیں دی, برے الفاظ نہیں کہے, جو زمانے میں اتنا اچھا آپ کا سلوک تھا. اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے, تو ہم بھی اپنے خادموں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ نوکر ڈرائیور ہو سکتا ہے, مالی ہو سکتا ہے, آپ کا خانسامہ کوک ہو سکتا ہے, آپ کچھ بھی کر سکتا ہے, آپ کے گھر میں کوئی کام ہاؤس کیپنگ کر سکتا ہے, صاف صفائی کو آتا ہے, آپ کے ٹوائلٹ ہی صاف کرتا ہوں, لیکن وہ انسان ہے, اس کے پورے حق ہے. آئیے آگے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلام کو نہیں. میں عائشہ فرماتی صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا, نہ عورت کو مارا, نہ کبھی خادم. البتہ جہاد چھوڑ, جنگ چھوڑ, آپ نے کبھی نہیں مارا کسی عورت کو, کسی غلام, کبھی نہیں مارا, بلکہ آپ کا عورتوں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ بڑا نرم سلوک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہونے والے, مولانا کو مدعی بننے والے ہیں خادم اور غلاموں کی. مدعی سمجھتے, دعویٰ کرنے والے. جیسا مثال کے طور پر آپ بولیں گے میں ایک جگہ گیا کورٹ میں, تو کسی نے مدعی, ایک دعویٰ کرنے والا آ گیا میری زمین, اس کو بولتے ہیں مدعی, جو دعویٰ کر دیتا. میری گاڑی پہ کسی نے دعویٰ کر دیا تو وہ مدعی ہوگا, سمجھ رہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خادم اور غلاموں کے مدعی بننے والے ہیں, ان کے طرف سے دعویٰ کرنے ہیں. کیا دعویٰ کرنے والے ہیں آپ کو سن لیجیے. یہ روایت صحیح بخاری کی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا, میں ان کے طرف سے دعویٰ کروں گا, میں ان کے طرف سے کیس لڑوں گا, میں ان کے طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا. اس معنی میں کہ 3 لوگوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کھڑے ہو جانے والے, اور ان کے تعلق سے دوسرے سے پوچھ ہونے والی ہے. کتنا خطرناک اور ڈینجرس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جانے کی ہم مستحق ہے, آپ کے شفاعت کبریٰ کے ذریعے ہم جانے کے دعوے بھر رہے ہیں, اور یہاں اگر وہی کھڑے ہو جائے مدعی بن کے کہ یہ لوگ ان کے خلاف میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان 3 لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. کون 3 لوگ؟ سنی, مدعی بنوں گا, ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر
عہد کیا اور وہ توڑ دیا، عہد کیا اور توڑ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، اور بعد میں جھوٹا وعدہ تھا، جھوٹا عہد تھا، توڑ دیا، تو اللہ کے رسول مدعی بنیں گے اللہ کے پاس کہ اس نے ایسا کیا۔ دوسرا فرمائیں جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے جس نے بیچ کر کھائی اس کے خلاف دعویٰ ٹھوکنے والے مطلب مدعی بنیں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، اس کے خلاف وہ کریں گے اللہ کے سامنے کہ اس نے غلط کام کیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی، میں اس کے لیے مدعی بن جاؤں اور روز قیامت کی اللہ اس کو اس کی مزدوری کا بدلہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مزدور سے مزدوری طے ہوئی اور اس کے بعد کام لیا گیا لیکن اس کے پیسے چکائے نہیں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس مدعی بنیں گے اس آدمی کی، مطلب دعویٰ کریں گے اس آدمی کی طرف سے اور اس کو حق دلائیں گے۔ اب بتائیے کیا حال ہوگا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے مدعی بنیں گے اس نے اس کا حق نہیں، اور دلوائیں گے۔ کیا فرمایا؟ غلام بھی نہیں، اجرت طے ہوئی مزدور سے، نوکر ہے، نوکری کر رہا ہے، خادم ہے، خدمت کر رہا ہے، اور آپ نے یہ کیا، گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جو ہے غلام کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک۔ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ جس کی روایت ہے، وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے اور آپ نے آواز دی، ابو مسعود اس بات کو جان لے بے شک اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا۔ غلام نے غلطی کی، تم مار رہے ہو، تو اللہ تو زیادہ قدرت رکھتا ہے، تم کتنے غلطیاں دن میں کرتے ہو، زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ تم کو سزا دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا قدرت رکھتا ہے اس سے جتنی تو اس غلام پر رکھتا ہے، اللہ تجھ پہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کتنی، جتنی تو اس غلام پر رکھتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو آزاد مارا غلام کو، میں نے کہا نا غلام کو مارنے کا کفارہ صحیح مسلم کی روایت میں آزاد کر، میں نے اس کو آزاد کرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سن، اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دے یا تجھ سے لگ جائے، اچھا کیا، ورنہ جہنم کی آگ چھپک جاتی ہے، تجھ سے لگ جاتا ہے تو اس کو جلا دے۔ آزاد کرنا ضروری تھا تیرے لیے، مارنے سے منع کیا کہ ہم غلام کو مارنے سے منع، ہم نوکروں کو مار رہے ہیں، خدمت گزاروں کو مار رہے ہیں، گھر میں کام کرنے والے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے آخرت میں بہت خطرناک دردناک عذاب ہے، اللہ نے خدمت کو روک دیا، آپ کو شکر ادا کیجئے، دعائیں کیجئے ان کے لیے جو آپ کے لیے سروس کرتے ہیں، تنخواہ دے رہے تو احسان نہیں کر رہے آپ ان کو، دعائیں کیجئے کہ اس کے باوجود بھی اتنے کام کرتے ہیں آپ کے لیے جو عام طور سے لوگ نہیں کرتے، وہ چھوڑ کر ہم ان کو مارتے ہیں، ان کے خلاف پلاننگ کرتے، چالیں چلتے، کل ان کی تو کیسا مزہ لیتا، کل کیسی گالیاں دیتا، کل کیسا ڈانٹتا ہوں، کام برابر نہیں کیے تھے، ہاں پھر سب کے سامنے ذلیل کرنا، یہ ایسا کیوں ویسا کیوں، اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلاموں کے ساتھ سلوک تھا یاد رکھیے، اس میں ایک سلوک یہ ہے یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے لیے دعائیں کیا کرتے، اپنے خادموں کے لیے دعا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خادم تھا، آپ کے پاس میں رہا کرتا تھا، آپ مجھے دعائیں دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دعا دی، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اس کو زیادہ کر، اور جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں اس کو برکت عطا فرما۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں، اے اللہ انس کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما، اور اسی کے ساتھ جو کچھ تو نے اس کو دیا اس میں برکت عطا فرما۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، یہ ان چند صحابہ میں سے جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ 100 سال سے زائد انہوں نے عمر پائی، اور اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے تقریباً 80 بچوں کو دیکھا، بچے مطلب بچے اور ان کے بچوں کو دیکھا تھا، ان کی فیملی 80 ممبرس پر مشتمل تھی، جو ان کے بچے، ان کے پوتے اور ان کے بچے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا دعا دی تھی؟ اللہ انس کو مال میں برکت دے، اور یہ بہت مالدار صحابوں میں، اور اولاد نے جو انس کی دعا دی تھی آپ ان کی دعا کا اثر یہ تھا کہ ان کو اللہ نے بکثرت اولاد دی تھی، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے جو کچھ دیا انس کو اللہ برکت دے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرما۔ تو غلاموں کے لیے آپ دعا کریں، جو کسی کے لیے دعا کرتا اس کے بارے میں برا نہیں سوچتا، اس سے برا سلوک نہیں کرتا، اور کبھی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ۔ تو غلاموں سے اچھا سلوک کیجیے، کام کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، جو آپ کی خدمت گزار میں اچھا سلوک کیجیے، وہ کوئی بھی پوزیشن میں کسی بھی اس پہ ہو سکتے ہیں، آپ کتنے بھی پیسے دے سکتے ہیں، مرد ہو سکتے ہیں، عورت ہو سکتے ہیں، اچھا سلوک کیجیے۔ دنیا میں فائدے کی چیز ہے اور آخرت میں بہت بھلے کی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کے ماتحت ایک انسان کو دیا تھا اور آپ نے اس سے اچھا سلوک کیا، اور اس سے انسان کا کیریکٹر بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، کہ جو کسی کے نوکر کے ساتھ کیسا ہے تو آپ سمجھ لیں اس کا کیریکٹر دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح سے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ان کے ساتھ ہم بہت 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 کام والوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، کیا کیا الفاظ بہرحال علاقوں میں کام والے، نوکر، خدمت گزار، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، کبھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، ورنہ اس کا دنیا اور آخرت میں بہت ہی سخت انجام ہونے والا ہے۔ اور اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو کہ نوکر کے ساتھ برا سلوک کیا ہو
مارا ہو, تکلیف دیا ہو, تو بس معافی مانگ لے اللہ سے, اور معافی مانگ لے شخص سے, چونکہ بندوں کا معاملہ ہے تو اس سے ہی معافی ضرور. تو ایک تو وہ دل میں نادم ہو, اللہ سے توبہ کرے, اور اس کے بعد وہ کام کو دہرائے نہ, اور اس بندے سے بھی معافی بہرحال مانگ لے. تو انشاءاللہ یہ طریقہ لوگ پوچھتے جنرلی معافی کیسے مانگے, تو معافی کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں نادم ہونا چاہیے آپ نے کہ اللہ غلط ہو, اللہ سے معافی مانگیے, اس کے لیے عمل کو دوبارہ مت دہرائیے, اور یہ کام کا وقت یہ بھی کرنا پڑے گا کہ اس شخص سے معافی مانگی, بھائی ایسا ایسا ہوا, اس لیے کیا بیچ رہا ہے, وہ کلفی بیچ رہا ہے, کیا انکم ہوگی یار دو, تو آپ اس کو 2.5 روپے دے سکتے کو, اس میں بھی نہیں 1.5 میں دیتے گا تو 1 میں دیتے, کیا یہ. لیکن یہی کام کوئی مالس میں جہاں آپ کو ملتے مہنگے مہنگے, وہاں کسی بڑی دکان پہ نہیں کرتے آپ, کہیں 100 روپے کا 100 روپے کا جوس اور 2 روپے کلفی کو لڑتے آپ. تو ہم لوگوں کا مزاج بن گیا, جو دبتا ہے اس کو دباؤ, اور جو دباتا ہے اس سے دبو, ایسا مت کیجیے. تو پہلے تو بھاؤ طے کرنا رکشے والے سے, ہو گیا تو پھر آ کے اس سے جھک جھک کرنا بالکل صحیح نہیں ہوگا. یاد رکھیے جو طے ہو گیا وہ طے ہو گیا. ہاں یہ الگ بات ہے اس نے کوئی ظلم کرتے راستے, غلط انفارمیشن دے, بولے 10 کلومیٹر جانا ہے آپ کو, اور پتا چلا 2 کلومیٹر پہ تھا. اگر اس نے کوئی ظلم کرا تو پھر آپ بعد میں بول سکتے کہ اگریمنٹ تو یہ تھا کہ تم نے اتنا بولا تھا, اور ایسا نہیں ہے تو پھر آپ وہ کر سکتے, لیکن ظلم نہیں ہے تو جو طے ہوا. کسی نے ایک سوال کیا, گھر کے خادموں کے لیے کیا ان کے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی انتظام ہوتا ہے, اور ان کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں اکثر کوئی نہیں سوچتا, تو کیا یہ نہیں ہے کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایسا سسٹم تو ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں اگر وہ کام والا آتا ہے, اس کا کوئی بچہ اگر پڑھتا نہیں ہے, دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم اگر نہیں حاصل کرتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اپنے طرف سے اس کو پیسہ دے تاکہ اس کو بچے کو پڑھائے, اس لیے کہ یہ صدقۃ جاریہ میں آئیں گا. ایسا صدقہ ہے جس سے بچہ جب تک فائدہ اٹھائیں گے علم سے آپ کا اجر ملے. تو آپ دیکھیں کہ بھائی آپ کے 2 بچے ہیں, آپ ساتھ لاتے ہیں, کو عربی جاتے ہیں, چلو میں ان کو عربی لگا دیتا ہوں, چلو میں ان کے اسکول کی فیس بھر دیتا ہوں, چلو آپ ان کو وہاں بھیجو, میں ان کے اسکول کی کورس دلا دیتا ہوں. کچھ نہ کچھ ہم سسٹم کریں, ایسا کوئی سسٹم ہوتا نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. اور سسٹم کیوں ہونا چاہیے؟ آلریڈی اسکولنگ کا سسٹم, مکتب کا سسٹم, عربی کا سسٹم ہے. آپ کو صرف چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے بیچارہ وہ کر رہا, تو آپ اس کو ایسے ٹائم پہ جاب دے دے کہ بھائی 2 سے 4 عربی بھی چلتی بچوں کی, میں اس کی فیس بھروں گا آپ کے بچے کی, میں کپڑے دلاؤں گا عربی مکتب کے, بیگ دلاؤں گا, آج کل جو بھی اس کی 10 20 50 روپے کا ایک بیگ ہوتا ہے, اس کی بکس ہوتی میں دلاؤں گا, تم ادھر آ جانا, بچے کو وہاں چھوڑ دے, سمجھے نا. تو ایسا ہم کو خود بڑھ کر اپنے ورکرز کی, اپنے سب جس کو کہیں گے نوکروں کی, اپنے خدمت گزاروں ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا. وہ بیچارے آلریڈی اکنامیکل پیسوں کی کمی کی مار سہتے ہوئے رہتے بیچارے, تو ان کا مسئلہ یہ, اگر کسی کا پیسہ ہو تو وہ کیوں آپ کے پاس کام کریں گا, اور پیسہ ہو تو کیوں نہیں پڑھائیں گا اپنے بچوں کو, لیکن وہی تو مسئلہ ہے. تو آپ کیا کریں, کچھ نہ کچھ ایسا خود نظام بنائیں کہ اگر کوئی کام والے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے بچوں کا ڈیولپمنٹ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. کیسے کر سکتے ہیں, اسے کئی ٹیک سکتی ہے, آپ کی مالی استعداد کیا ہے, ان کی حالت کیا ہے, اسکول وغیرہ کتنا نزدیک ہے, یا پھر عربی وغیرہ کیسا ہے, آپ کچھ کریں. یا پھر ایسے ٹائم پہ آپ کے استاد, بچوں کے استاد بھی آتے ہیں, وہ بچہ بھی آتا ہے جو کام والوں کے ساتھ آتا ہے, اس کو بولے کہ آپ بھی عربی پڑھیے ہمارے بچوں, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو لے کے ادب اور اخلاق سکھائیے کہ کام والوں کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. ورنہ پتا چلا اس کو اتنا تنگ کرے تو کام کرتا ہمارے پاس, اس کی اماں تو جھاڑو دیتی ہے ہمارے پاس, فلاں کرتا, وہ اتنا ڈپریس ہو جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا, کیونکہ اس کے لیے موت ہے آپ کے ساتھ بیٹھ. تو اپنے بچوں کو اتنا اپڈیٹ کیجیے, اپنے حالات کو بھی کیجیے, اور صدقہ دے کر جتلانا بہت گھنونا جرم ہے, یاد, ٹھیک ہے, لہٰذا کبھی اس کو جتلائے نہ. ہاں ایسا سسٹم ہے نہیں, ہونا چاہیے. ہر کوئی فکر کرے کہ ان کے پاس جو کام والے آتے ہیں, ان کے نوکر, ان کے خدمت گزار, ان کے کارکن یا ان کے ہیلپرز, ان کے لیے کچھ تو بھی ایسا نظم کرے کہ ان کے بچے بھی پڑھ لکھ لے, بلکہ ان کے لیے بھی کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا سا اڈلٹ ایجوکیشن, وہ بھی ان کو سمجھے, بڑے لوگوں کے لیے ہوتے نا, کیا بولتے ہیں, اسکولس ہوتے ہیں, ایسے کچھ نہ کچھ کرے تاکہ ان کا بھی اوور آل ڈیولپمنٹ ہو, اور وہ بھی زندگی بھر آپ کے نوکر بن کے نہ رہے, کبھی نہ کبھی اس سے نکل کر وہ بھی کچھ حلال اور بہت اچھی روزیاں کمانے لگے. تاکہ, اور دیکھیں دنیا میں لوگ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں, خدمت کے لوگ غریب بھی پیدا ہوتے رہیں گے, مالدار بھی آتے رہیں گے. ہمارا کام ہے جی رول میں اللہ نے رکھا اس کے اندر اپنا کردار پورا نبھا کے دنیا, لہٰذا ہم کام کریں, انشاءاللہ یہ نکلیں گا اور آگے بڑھیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو ترقی ڈیولپمنٹ ہوگا, جو بھی کمائیں گے ہم کو اس کا ضرور, یہ سوچ سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا, ایسا علم ہوگا جو آپ چھوڑ کر جائیں گے, جو آپ کے بعد بھی انشاءاللہ کر دیں گا. کسی نے سوال کیا, اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے خادم اور خادماؤں سے بہت بد اخلاقی سے بات کی جاتی ہے, جس سے گھر کے بچے بھی وہی سیکھ لیتے ہیں, ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ رول اپنا بنا لیں کہ آپ کبھی بھی کسی انسان کو نیچا نہیں سمجھیں گے, کسی بھی انسان کو چھوٹا اور ہلکا نہیں سمجھیں گے, اور ہر کسی کو ریسپیکٹ فلی دیکھیں گے, چاہے وہ انسان مسلم ہو, نان مسلم ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, امیر ہو, غریب ہو, خاندانی ہم سے دباوا ہو یا خاندانی ہم کو دبایا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا, ہم مالدار ہو گئے اور وہ جو لوگ پہلے مالدار تھے اب غریب ہو کے کام کر رہے ہیں ہمارے پاس, انہوں نے ہم کو خاندانی طور سے دبائے تھے یا ہم نے دبائے تھے. تو ایسا کچھ بھی ہو, ہم نے کرنا چاہیے کہ ہم ریسپیکٹ فلی لوگوں سے ڈیل کرے, عزت کے ساتھ پیش آئے,
ٹھیک ہے, ہمیشہ کسی کے بھی ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے بھی ویسی بات کرتے جیسا دیگر صحابہ سے بات کرتے تھے. تو آپ نے کبھی تمیز نہیں کی کہ بیٹے آپ کام کرو, چل رہے تو کام کر, ڈفرنس نہیں کیا. مطلب اپنے گھر کا ہے تو بیٹے کام کرو, وہ ہے تو کام کر. اور یہ بہت کامن ہے, لوگ پتہ نہیں کیوں غلام آتے ہی ان کو اپنی دولت کا نشہ چڑھ جاتا. میں کہوں کہ لینگویج ہی بدل جاتی, بالکل سمپل. اور کیا چل رہا ہے بیٹے, اے تو کیا کر رہا ہو, نکل. ہاں بیٹا آپ بتا, کیا ریزن تھا اس بچے کو برا بولنے کا, اور کیا ریزن تھا آپ کے اچھی بات کرنے کا آپ کے پاس, سوائے اس کی کہ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہوا, شیطان بھرا ہوا, جو آپ کو بتا رہا ہے تو اس سے اونچا ہے, تو اس سے افضل ہے, یہ حقیر ہے, تیرے پاس کام کرتا ہے تو اس سے بات کر, اور تیرے بیٹے سے کبھی نہیں ہونا چاہیے. اچھے لوگوں کا کردار یہی ہوتا ہے کہ ہر ماحول, ہر سماج, ہر حالات, زندگی کے ہر اسٹیج میں عاجز رہتے ہیں. مالدار رہیں گے بھی تو عاجز مالدار رہیں گے, غریب بھی رہیں گے تو عاجزی کے ساتھ غربت میں. انہیں کیریکٹر بدلتا نہیں. اور وہ آدمی گرگٹ بولیں گے اس کو عام زبان میں, دوغلا بولیں گے, دو منہ کا بولیں گے, منافق بولیں گے, جو وقت حالات سے اس کا معاملہ بدل جائے. پیسے آتے آکڑ چالو ہوگی, پیسے جاتے جو لوگوں کے سامنے عاجزی بھیک منگی چالو ہوگی. نہیں, مومن کا معاملہ ایک وہ سب کو عزت رسپیکٹ دیتا ہے, تو لہٰذا آپ ان کے بچوں سے ان سے سب سے اچھی بات کریں. ورنہ آپ کے اس گندے اور برے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ بچے بھی سیکھ لیتے. ہلکا ناخس کھلانا, برا کھلانا, گالی دینا, بری بات کرنا, استعمال کی چیزیں اپنی ان کو استعمال نہیں کرنے دینا, اپنے کھلونے ان کے ہاتھ نہیں لگانے دینا, ان کی لگی ہوئی ہر چیز کو جراثیم چپک جاتی ہے. یہ تک سکھاتے میں نے کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو, نہیں بیٹے وہ کام والوں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا, ان کے پاس بہت جراثیم ہے. ایسے کون سے جراثیم ان کے پاس اسپیشل رہتے جو آپ کے پاس نہیں بیٹے ان کو ہاتھ نہیں لگانا سیدھا. ان کو آپ کو لگ رہا بھائی وہ بچے تھوڑا دھول مٹی میں سے آ رہے, کام کاج کرنے سے ہاتھ خراب ہو گئے تو صابن سے ہاتھ دھلا لیجیے. لیکن یہ بولنا کہ ان میں جراثیم رہتے, ان کے ساتھ کھیل کے آپ بیمار ہو جاتے, تو کی باتیں بہت زیادہ ہمارے پاس مسئلہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم کو سمجھے جو اللہ نے کیا ہے, اور وہ جس مقام پہ اس میں اس کی کوئی خرابی نہیں ہے, اور آپ جو مقام پہ اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, اور رب العزت نے لوگوں کو بنایا. جب یہ سوچ لیں گے تو آپ بولیں گے نہیں کبھی میرے بھی حال ویسا ہو سکتا ہے, لہٰذا میں اچھے ہو سکتا ہے. اور لوگوں نے دیکھا دنیا میں بھائی, کسی گھر میں کسی کو نوکر لایا کام کرنے کے لیے, زندگی بھر کام کیا, آج نوکر کی بلڈنگ کھڑی ہے اور مالک سامنے جھوپڑی میں رہتا. اللہ حالت بدل دیتا ہے, تو اللہ حالت بدل سکتا ہے. تو پھر اس جس رب نے آپ کو دیا تو اکڑ کس چیز کی, تو ہمیں چاہیے ہر کسی کے ساتھ نوکر ہو, نوکروں کے بچے ہو, ان کے رشتہ داروں, سب سے اچھا سلوک کرے, اچھی بات کرے, خیر خواہی والی بات کرے, اور اچھے سے پیش آئے. یہ بہت اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے مذاق تک کر, غلاموں سے آزاد سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ایک جیسا, بلکہ کمتر اور کمزور طبقوں کو تو آپ زیادہ مدد کریں. روایت میں آتا ہے کہ ایک لونڈی آتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہے لے کے چل جاتی, اور یہ دنیا کی بادشاہ ہے, کہیں بھی چلے جاتے, کہیں بھی, مطلب ان کا اس کا کوئی مسئلہ ہوتا, اور وہ آگے کہتی کہ چلیے میرے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے. یہ نہیں بولتے کہ میں تو دنیا جو عالم کا نبی ہوں, کائنات کے لیے بھیجا گیا ہوں, رحمت اللہ عالمین, تو آ کے مجھے کیسے لے جا رہی. وہ آتی اپنا مسئلہ بتاتی اور جہاں چاہے لے کے. اتنے عاجز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی چاہیے وہ عاجزی دیکھیں, اس میں کہیں بھی نوکروں کے ساتھ برا سلوک, اری ترا, خدمت گزاروں کے ساتھ برا سلوک بالکل بھی آپ کو نہیں ملے گا ذرہ برا, بلکہ ان کے ساتھ تو مور ریسپیکٹفل ملیں گا, اس لیے کہ لوگ ان کو برا سمجھ کے ان کو گراتے ہیں. ہم ان کو اور ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی دیں, تاکہ جو ان کی کوئی بھی عزتیں جو لوگوں نے ذہن میں بٹھا دی بول کے مینٹلی ڈپریس کر دیا, ہم کم از کم اپلفٹ کریں ان کو کہ نہیں آپ بھی ایسا نہیں ہے, ہم سب برابر. یہ بڑی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے اچھا سلوک کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو وہاں رکھا جہاں ہوا ہے, اس میں اس کی کوئی خرابی نہیں ہے, اور جہاں میں ہوں یہ میری کوئی خصوصیت نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ جس کو چاہے تبدیل کر سکتا ہے. ہمارا کام ہے ہم سب کے اچھا سلوک کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہمارے آئیڈیل ہونا چاہیے. السلام علیکم. شیخ, آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مطلب ان کو ضرورت پڑتی زیادہ مالکوں کو کہ کسی کو سرونٹ پہ رکھیں, مطلب اپنی, تو وہ ان کی مجبوری کا, وہ باہر کام کرتے, کوئی ٹیچر رہتے, مطلب فیمیل اکثر دیکھا جاتا, تو ان کو ضرورت رہتی گھر میں کوئی برتن دھونا یا پوچھا کرنا, کپڑے دھونے کی ضرورت پڑتی, تو اب ان کو رکھنا ہی پڑتا. تو وہ زیادہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے سامنے والے سرونٹیج کہ اگر ان کو دینے کا رہتا, اگر 3,000 ان کی مطلب برابر رہتی تو مانگتے 6,000 7,000 روپے مہینہ. تو ان کو آپ کیا نصیحت کریں؟ میں نے سوال کیا کہ مالک کیا ہے اس معاملے میں, جب کام کرنے والا جو ہے ڈیمانڈ کریٹ کر دے. جیسے بہت سارے فیلڈز ایسے جس میں لوگوں کو خادم کی ضرورت ہے, کام والوں کی ضرورت ہے. اب کام والوں نے ڈیمانڈ کریٹ کر دیا اپنا, اور جیسے 3,000 جاؤ آج بھی تنخواہ تو بڑے 6,000 دو. اس میں کیا نصیحت کروں؟ دیکھیے اب یہ معاملہ تو ایگریمنٹ کا, میوچل انڈرسٹینڈنگ. اس کو کام چاہیے, آپ کے پاس کام ہے دینے. اگر وہ بول رہا ہے کہ مجھے 6,000 میں چاہیے اور آپ بولتے واجبی 3,000 ہے, تو کچھ بارگین کر کے تھوڑا آپ بڑھ جائیے, تھوڑا وہ نیچے اتر جائے, اور کیا بولوں گا. بٹ اگر میوچل ایگریڈ نہیں ہوتا تو آپ کو مالک کو چوائس ہے دوسری جگہ جا کے نوکر تلاش کرے, وہ بھی چوائس ہے کہیں اور چلے جائے. لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں ابھی سیگریگیشن نہیں آیا کہ آپ بولیں گے ہر جگہ کام کی ضرورت ہے اور نوکر نہیں. کام والے بھی موجود ہیں اور کام بھی موجود ہے, یاد. تو لہٰذا میوچلی ایگریڈ کر کے کرنا چاہیے. تو جو لوگ کام والے ہیں, میں ان کو کیا بولوں, آلریڈی وہ
مال سے بیچارے پریشان ہیں, حالات سے پریشان ہیں, بیماریوں سے پریشان ہیں, میں بھی وہ مجبوراً یہ کہ مجھے ساتھ دو اس لیے کہ میرا ساتھ میں مسئلہ حل ہوتا. لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا کسی کے مسئلوں کے حساب سے تنخواہ دینے والی نہیں, کو بھی چاہیے واجبی کرے. لیکن عام طور سے مالک ظلم کرتے نوکر پہ, نوکروں کا ظلم دیکھا نہیں گیا, سوائے اس کے کہ ہر جگہ دیکھیے جب بھی کوئی بات بولی جاتی ہے اکثریت پہ بولی جاتی ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اب میں اس معاملے میں کیا کہوں, اگر وہ اوور ڈیمانڈ کریں گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو کہیں بھی نوکری اور کام ملنے والا نہیں, وہ بھی واجبی کرے, واجبی سمجھ جو سوٹیبل ہے ویسا کرے. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ایسا کوئی دام نہ لگا دے جو سوٹیبل نہ ہو, لگا بھی دے تو بھائی مالک کے پاس تو اور بھی لوگ تلاش کر سکتا ہے, نوکر کے پاس بھی اور پوچھا سے وہ کر سکتا ہے, بٹ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے مجبوری کا فائدہ اٹھائے, نہ مالک. اور اکثر دیکھا جاتا ہے بڑے لوگ مالدار لوگ نوکروں کا, غریب لوگوں کا زیادہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, نہ وہ اٹھائے اور نہ ہی ضرورت پڑنے پر نوکر کبھی بھی اپنے مالک کی مجبوری کا غلط فائدہ ہو. کسی نے سوال کیا, اگر کوئی عورت مجبوری میں خادمہ کے طور پر کہیں کام کرتی ہے تو معاشرے میں دوسری عورتیں اونچی نیچی کیٹیگری میں گرنا شروع کر دیتی ہیں, اور اکثر ان کے گھر کی بیٹیوں سے معاشرے میں دوسرے لوگ, دوسرے طبقے والے شادی نہیں کرتے. اس معاملے میں آپ کی کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیے کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی جائز اور حلال کام کسی کے پاس بھی کرتا ہے تو اس کام کرنے میں کوئی شرمندگی کا مسئلہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے اس کو نوکری یا نوکر, دیکھیے نوکر سے نوکری لفظ آتا ہے, بولتے نوکری گزارا, مراٹھی کے اندر بولتے دھندا, کام کاج, سمجھ رہے, خدمت گزار, یہ بالکل کامن ہے. لیکن اگر یہی ٹرم کسی عورت پہ استعمال ہو جائے تو بہت برا مانا جاتا ہے. جیسا مثال کے طور پر ایک آفس میں ایک آدمی جا کے سویپنگ کا, جھاڑو کا کام کر رہا ہے, اس کو نوکر نہیں بولا جاتا, کہیں بولتے نوکری کر رہا ہو. اور اگر ایک عورت جا کے کہیں جھاڑو دے رہی تو بولتے نوکرانی ہے, سمجھ رہے آپ, نوکری کرنی نہیں بولتے اس کو, نوکر ہے وہ. دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے کیونکہ ٹرمز اردو کے حساب سے دونوں کا معنی الگ ہے. میں کہاں نوکری پہ آپ, کون شرماتا بولنے کے, میں آرسی میں, کوئی شرماتا بولنے کے نہیں, لیکن کسی کو کہاں نوکر ہے آپ, ٹرم بالکل چینج ہو جائے. تو ویسا عورتوں کے لیے بڑا عجیب مسئلہ ہے. بس آدمی نوکری کرتا اور عورت اگر جا کے مجبوراً بولیے کسی جگہ کام کرتی تو اس کو نوکرانی بولتے یا نوکر بولتے. اس کی وجہ سے ٹرم کا میننگ بہت چینج ہو جاتا ہے اور اس کا معاملہ بہت نیچا سمجھاتا سماج. تو جیسا ایک آدمی جا کے کام کرتا کسی آفس میں, ایک عورت بھی کام کرتی جا کے, تو اس میں اس کے کام کے حساب سے اونچا نیچا کرنا, کام کے حساب سے کیٹیگرائز کرنا, کام کے حساب سے طبقے بتانا, کام کے حساب سے رشتے یہ کرنا, یہ بہت بری بات ہے اور یہ سماج کا بڑا مسئلہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, آپ جاتے ہیں رات میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں, امیر المومنین ہے. امیر المومنین کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہوں میں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب حکومت کر رہے ہیں یا جب وہ خلیفہ بنے ان کے, تو آپ کی جس زمین پر آپ حکومت کر رہے ہیں جس کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ تقریباً 20 لاکھ مربع میل, مطلب 20 لاکھ اسکوائر مائلز جو ہے یہ ایریا ہے جس پہ آپ کی حکومت ہے, جو آج کے زمانے میں تقریباً 30 ملک بن جائیں گے, اتنے پہ آپ کی حکومت ہے. لیکن رات میں گھوم رہے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ایک گھر پہ جا کر بیٹھتے ہیں, اس کی دیوار کے پیچھے آرام کرتے ہیں, رات میں گھومتے ہیں, لوگوں کے حالات جاننے کے لیے بیٹھے ہوئے, اندر سے آواز آتی, اٹھ دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی بولتی ہے امیر المومنین, مطلب ماں بیٹی کو بول رہی, لڑکی بولتی ہے امیر المومنین نے آپ نے نہیں سنا کیا کہا کہ دودھ میں پانی ڈالا درست نہیں ہے؟ تو ماں بولتی یہاں کون امیر المومنین تجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے, رب تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ کا حکم ہے نا جو امیر دے رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ متاثر ہوتے ہیں, گھر جا کر جو ہے اپنے بیٹوں سے کہتے کسی کو شادی کی ضرورت محسوس, سیکھے ایک لڑکی مجھے ملی, اور پھر رشتہ اس لڑکی کو بھیجا جاتا ہے. کس کی بیٹی ہے عام زبان میں بولے تو دودھ والی کی لڑکی. ہاں بس دودھ والی, دودھ والے اور کیا ہے سبزی والے, گوشت والے, سب کیٹیگرائزیشن ہے. میں کسی خاندان کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن سب کیٹیگرائزیشن ہے, سب کے خاندان کے ایک نام ہے, اور اس کی شادی ان میں ہونا دوسروں میں نہیں ہوتی. گوشت کاٹنے میں بڑے کے کاٹنے والے, چھوٹے کاٹنے والے, چھوٹی کے کاٹنے والے, ہاں کیٹیگری ہے. کیٹیگری بھائی مجھے معلوم, بڑے کاٹنے والے تھوڑے ہلکے, چھوٹے کاٹنے والے تھوڑے بھاری, چھوٹی کاٹنے والے سب سے ہلکے. ہاں سبزی بیچنے والے فرق ہے, آم اور سیب بیچنے والا الگ, پتے بیچنے والے کا نام بھی الگ اور کیٹیگری بھی الگ ہے, اس کی شادی بھی نہیں کرتے. ارے بیچ والے پیاز والوں کو ڈیمانڈ آ گیا تھا, ان کے برابر کے لوگ مل رہے نہیں تھے. پیاز کا ریٹ کتنا بڑھ گیا تھا نا 10-15 سال پہلے, وہ بولے بہت ڈیمانڈ آ گیا شاید. تو یہ سب کیٹیگرائزیشن ہم نے, اسی کیٹیگرائزیشن نتیجہ یہ لوگوں نے الگ الگ طبقے بنا دیے. تو اس میں یہ کہ یہ کام والے ہیں تو کام میں یہ جھاڑو پوچھا دے رہے کسی گھر میں, برائی کیا ہے کسی کام میں مجھے بتائیے. کوئی بھی کام اگر حلال ہے تو برائی کیا ہے؟ کپڑے کسی کو اگر دھو کے دے رہا تو اس میں کیا برائی؟ صاف صفائی کرتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ صرف خناس ہے. تو وہاں دودھ بیچنے والے کی بیٹی اور اس سے خلیفہ کر رہے, کیا بیسس پر؟ اس کی اخلاق, اس کے ایمانی جذبے کے بول. باقی کوئی وجہ نہیں تھی ان کے پاس اس بچی شادی کر. مطلب وقت کا پرائم منسٹر گلیوں میں گھوم رہا اور وہاں اس کو ایک جگی جھوپڑی میں ایک ایسی لڑکی مل جا رہی جو فلاں فلاں اخلاق کی حامل ہے, اور وہ پھر اپنے بیٹوں سے کھڑا کہ میں چاہتا ہوں تو جس کو ضرورت محسوس ہو اس بیٹی سے شادی. تو یہاں کہاں دیکھا گیا خاندان, بزنس, کیا کام کرتی؟ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس کام کرنے والی کوئی ہو, لیکن اپنے بچوں کو اس نے ایسی تربیت کی ہو, اپنے بچیوں کو ایسی تربیت کی ہو کیا آپ اپنے بچوں کا رشتہ بھیج سکتے؟ وہ اخلاق, وہ ایمانیات اس میں وہ اتنی بلند ہے, وہ میں نے نا اصل تو وہی دیکھتا ہے انسان, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور ایسا ہوا بھائی, تاریخ میں ایسا ہوا, آج بھی ہوتا اور ہوتا رہے گا.
ٹھیک ہے, سمجھ رہے بات کو. تو لہٰذا میں نے دیکھا ہوں, یہ آپ کا سوال بہت پریکٹیکل ہے کہ ایسی عورتوں کو لوگ الگ کیٹیگرائزیشن میں ڈال دیتے ہیں, اس کا اسٹیٹس گرا دیتے ہیں, ان کے بچوں کو رشتے نہیں آتے ہیں, ان کے بچوں کو برا سمجھاتا ہے. صرف شیطانی دماغ میں فطور ہے. نکالیے ادب اور اخلاق ایمانیت میں جو جتنا بلند ہے اس کا اتنا مقام اللہ کے پاس ہے. یہ مال دولت کام کی وجہ سے لوگوں کو کیٹیگرائز کرنا بالکل نہیں ہے. اور کیا مسئلہ ہے, ایک عورت ایک حلال کام کرتی, کوئی فن ہنر اس کے پاس نہیں, اگر ہوتا تو کچھ اور کرتی بیچاری. اب پڑھی لکھی نہیں ہے زیادہ, کوئی فن نہیں ہے, کوئی ہنر نہیں, کسی کو برتن دھو رہی, تو کیا مسئلہ حلال کام کرنے, مجھے تو سمجھ حلال کام ہے نا, کیٹیگرائز کیسا کر سکتے ہیں آپ اس. اگر ایک آدمی بہت مالدار ہے, حرام کماتا ہے, ایک عورت بہت غریب ہے بیچاری برتن دھو کے کماتی ہے, یہ حلال کمانے والی اللہ کے نزدیک لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے اس سے جو حرام کماتا ہے زیادہ. پھر کیا کیٹیگرائزیشن. تو ایمانی بنیادوں پر چیزیں کیٹیگرائز کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے, اخلاقی بنیادوں پہ کوئی کرے, کیریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ کوئی کرے سمجھ میں آتا ہے, عبادتوں کی بنیاد پہ کوئی کرے کہ ان کی عبادتیں بہت ہوئے تو ہم ان کے گھر میں اپنی شادی کریں گے, ان کی ایمانیت بڑے اچھے بچے حافظ نہیں, سمجھ میں آ رہا, لیکن ان کے پاس کام کرتے تو ہم نہیں کریں. یہ کیٹیگرائزیشن آپ کرتے نا, ہم کو حافظ لڑکی چاہیے, حافظ لڑکا چاہیے, تو ٹھیک ہے نا, ایمانی بنیادوں پہ کیٹیگرائز. لیکن یہ بولنا کہ کام والا ہے ان کی چلتا, اگر با اخلاق ہے, با کردار ہے, ایمان والی ہے, اور فلاں ہے, اچھی تعلیم یافتہ ہے, سمجھدار ہے, پڑھی لکھی, فلاں, کرنے میں کیا حرج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج دیکھیے, مالی اعتبار سے کتنا فرق تھا, خاندانی اعتبار سے کتنا. کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میں تو وقت کا نبی ہوں, آخری نبی ہوں, تو میرے لیے سوٹیبل نہیں, ایسا وہی نہیں کرتا. وہاں پر میں کیا, یہ کیٹیگرائزیشن بالکل فالتو ہے, فالتو سے بھی گر کے ایک دم فالتو والا کیٹیگرائزیشن ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لوگ اگر کرتے ہیں اور آپ اس بنیاد پہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کا فتوہ ہے, اس کو نکال دیجئے. انسانوں کو جو ہے ان کی ایمانی بنیادوں پر, اس تقاضوں پر, انسان ہونے کے ناطے سب سے پہلے, اور اس کے بعد اگر کوئی کیٹیگرائزیشن تو ایمانی بنیادوں پہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو انسان ہے, کوئی بھی مسلم نان مسلم, اس کی رسپیکٹ ہے. سیکنڈ, اس کے بعد کوئی کیٹیگرائزیشن ہے ہمارے پاس تو وہی ایمانی بنیاد. اس کے بعد کوئی تیسری چیز, کام دھندا, اونچا نیچا, خاندان, زمین زمانہ, حالات, لینگویج کے اعتبار سے کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا ہے. ترقی سارے لوگ اللہ کے پاس برابر ہے سوائے ان کے تقوی. السلام علیکم. کئی بار دیکھا گیا ہے کہ سارا یہ چیز طے ہونے کے بعد کہ کام کتنے میں کیا طے ہوگا, اور کام ہونے کے بعد پھر جو جس کو لایا گیا وہ بولتے ہیں ہم کو پینے کو پیسے دیں, دارو پینے کے لیے پیسے مانگتے ہو لاسٹ میں, اس کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کام وغیرہ طے ہو جاتا ہے, پیسے وغیرہ طے ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی ہمارے پاس اکثر دیکھا جاتا ہے اس لیبر کیٹیگری میں, خاص طور سے اگر لیبر کیٹیگری میں سمجھدار لوگ نہ ہوں, مذہبی لوگ نہ ہوں, شراب وغیرہ پینے کو وہ کرتے. مذہبی بھی ہو تو کبھی شراب نان مسلم میں کامن ہے, ان کا حلال بھی ہے, تو وہ شراب کے لیے پیسہ مانگتے تو کیا کرے. تو بہرحال دیکھیے, حرام چیزوں کے اندر ہم کوئی بخشش یا کوئی خوشی سے کام نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آپ ان سے معذرت چالے, ان کو کہے کہ جو بات طے ہوگی تھی وہ یہ, میں آخر میں شراب کے لیے, برے کام کے لیے پیسے سکتا ہوں. ہاں, کوئی حلال چیز کے لیے آپ کو خوشی دینا دے سکتے, میں کھانا منگا کے دیتا ہوں, چائے پلا دیتا ہوں, اور فلاں چیز منگا کے مٹھائی کھلاتا ہوں, چلو جوس پی کے آ جائیں گے, لیکن ان کو کلیئر کر دیجیے کہ ہم شراب کے لیے ہم پیسہ نہیں دے سکتا ہوں, چونکہ میرے مذہب میں شراب پینا نام ہے, لہٰذا اس کے لیے میں آپ کی کوئی قسم کی مدد نہیں کر سکتا ہوں. یہ آپ بالکل بول دیں, اس میں شرمانے کی ضرورت انشاءاللہ ذرا بھی نہیں. فیض بھائی, یہ بچپن سے جو کام والے ہمارے گھر پر ہوتے ہیں, بچے یہ ہو گئے, تو یہ ان کی کفالت میں آئیں گے یا کیسا ہوں گا؟ میں نے سوال کیا, جو بچپن سے بچے وغیرہ آپ کے گھر میں کام کے لیے رہتے ہیں, یا کوئی کام والا یا کوئی لا کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, غریب لوگ بولتے ہیں ہمارے بچوں کو آپ پال لیجیے, آپ رکھ لیجیے, ٹھیک ہے, جن سے آپ کام بھی لے لیتے ہیں کبھی, اور جیسے آپ کے بچے بھی ہوئے گھر میں تو کام کرتے ہیں بچے, تو ایسے لوگوں کیا ہوگا, تو یاد رکھیے ان لوگوں کا آپ کفالت مانیں گے, مطلب آپ ان کے کفیل ہوں گے, اور وہ لوگ آپ کی کفالت میں ہوں گے, جن کو آپ کھلاتے پلاتے, جو آپ کے پاس رہتے ہیں, آپ کو ان کو کھلانے پلانے رکھنے کا صدقہ کا اجر ملے گا. ان کو اگر آپ تعلیم دیتے, علم دیتے, سکھاتے, ہنر مند بناتے, پڑھاتے ہیں, لکھاتے, ان تمام کا آپ کو صدقے کا انشاءاللہ اجر ملے گا, اور وہ آپ کی کفالت میں ہوں گے. ایسے بچے جو آپ کی کفالت میں رہتے, یاد رکھیے وہ آپ کس کو کہیں گے, ہمیشہ غیر محرم, وہ غیر محرم وغیرہ وہ ساری چیزیں تو لاگو رہیں گی. لیکن یہ غلط فہمی ہمارے پاس ہوتی ہے, جو میں نے لیکچر کے بیچ میں رکھا تھا, لوگ ان کو بیٹے جیسا سمجھنے لگ جاتے ہیں, پھر بیٹے جیسا سمجھتے بیٹا ہی سمجھنے لگے. وہ غلطی آپ مت کیجیے, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے, وہ آپ کے کفالت میں, اور جو کچھ شرعی حدود ہے اس پہ آپ رکھیں گے, اور جو کچھ اس پہ آپ خرچ کریں گے اس کو آپ کا صدقہ ملے گا, اور جو کچھ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اس کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا کہ کی خدمت کیا. تو وہ لوگ کفالت میں آپ کی کہلائیں گے, جو آپ کے کھاتے پیتے ہیں. جو لوگ آ کے کام کر کے چلے جاتے ہیں وہ کفالت میں نہیں کہلائیں گے, وہ خدمت گزار, نوکری کرنے والے کہلائیں گے. لیکن جو آپ کے پاس ہی رہتے ہیں, جن کے آپ ذمہ دار ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہی رہتے ہیں, شادی وغیرہ بھی کرتے, تو پھر آپ کی خدمت خاندان میں کرتے, تو پھر وہ کفالت میں, اور ان پہ جو کچھ آپ خرچ کریں گے, جو کچھ ان کو دیں گے, آپ کو صدقے کا اجر ملے گا. اور ساتھ میں ظاہر سی بات ہے ان کی اجرت بھی طے ہوتی ہے, کچھ کے بعد منتھلی سیلری بھی ملتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ کھلاتے پلاتے, ساتھ رکھتے, اچھا سلوک کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کا آپ کو صدقے کا. کسی نے سوال کیا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے, تو فوری طور پر گھر میں کام کرنے والوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے, اور اکثر بغیر تحقیق کے انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, اور پورے محلے میں نیوز پھیل جاتی
جاتی ہے کہ یہ چور ہیں. کیا ایسا کرنا درست ہے اور اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے. جب تک آپ کے گھر میں کوئی چیز چوری ہوئی ہو, غائب ہو گئی ہو, آپ کو یقین نہ ہو کہ چرانے والا یہ آدمی ہو, اس کے لیے آپ کو ایویڈنس پروف چاہیے, ثبوت اور گواہ چاہیے, تب تک آپ کسی بھی الزام نہیں لگا سکتے کہ پتہ نہیں آپ کے الزام سے نہ جانے اس کتنا دنیاوی نقصان ہو جائے. آلریڈی غریب انسان ہے, اس پہ چوری کا الزام لگنے غربت بڑھ سکتی ہے, اس کو نقصان ہو سکتا ہے, اس کی عزت پہ آنچ آ سکتی ہے, اس کو برا لگنے سے ڈپریس ہو سکتا ہے, ڈپریس ہو کے پتہ نہیں کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے. کبھی مت کیجیے. تو پہلے تحقیق کر لیجیے چوری ہوئی یا گمی ہے. کبھی گھر میں آپ نے سمجھے مثال کے طور پہ ایک پین رکھا, بڑے قیمتی پین ہے, لڑکا اور نیچے گر گیا, پین دیکھا بچے نے اٹھا کے لے, کسی نے دیکھا اس کو کچھ کام تھا, اس نے پین اٹھایا, ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا. آپ آئے, پین نہیں دکھا جو کہ بڑا قیمتی تھا, چاندی کا تھا, فلاں تھا, یہ تھا, پین کمپنی کا تھا, PENN والا, ٹھیک ہے, بہت مہنگا والا, 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا, ہمارے پرائم منسٹر بھی یوز کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو وہ پین تھا, یاد رکھیے. اب مل نہیں رہا آپ کو, قیمتی ہوتے نا, جیولری سے مہنگے ہوتے ہو پین, ٹھیک ہے, PENN والا, ٹھیک ہے, اور برانڈ ہے. تو بہرحال وہ پین آپ کو نہیں مل رہا, تو آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہ کریں گے کہ بھائی پین گما یا چوری ہو. تو کیسے معلوم کر سکتے ہیں یہاں کون کون آیا؟ بیٹا آپ نے تو نہیں لیے, بیٹا آپ نے, بھائی صاحب آپ لکھ رہے تھے آپ نے تو نہیں لیے, کسی نے یہاں سے پین اٹھایا کیا؟ پہلے خبر پھیلیں گی گھر کے اندر. یہ نہیں کہ ہاں پین غائب ہوگا, اس نے چرا لیا, پین غائب ہوگا, ارے عبداللہ گھر میں اس نے چرایا ہوگا, ارے فلاں کام والی اس نے چرا لی ہوگی. پہلے تحقیق کریں گے گما یا چوری. اگر گما تو مل جائیں گا. اچھا چوری کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی چیز کوئی نوکری چرائے. بچوں کے ذہن میں شیطان آیا تھا خناس کبھی, وہ اس لیے نہیں چراتے کہ ان کو چوری کرنا ہے, ان کو چوری میں مزہ آتا. آج کل کے نوجوانوں کو پتہ نہیں, بچوں کو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ, چرانا بڑے زندگی میں کبھی تو بھی ایک بار, تو جب مزہ آتا بولے تو مال سے چرا لے رہے, حالانکہ پیسے جیب میں پھر بھی چراتے ہو. چاکلیٹ چرا کے کھانا بہت خوش ہوتے ہیں, چرا لیا میں نے, پین بھی چرا لیا ہوں. بچے بھی کر سکتے نا, آپ کی ضرورت نہیں کہ بڑے کر. دشمنی نکالنے کے لیے نوکر سے کہ نوکر, گھر میں 2 عورتیں یا ساس اور بہویں سمجھ لی, ساس کو نوکرانی پسند نہیں کہ اس کا کام برابر نہیں, بہو کی بڑی چہیتی ہو چکی, ان کی اماں نے بھیجے اس کو کام کے لیے, دا ریفرنس بائی امی. آپ بہو رکھنا چاہتی, ساس نکالنا چاہتے, تو ساسو ماں نے کر دیا. آپ نے الزام لگا دیا کہ انسان بہت بری ہوتا ہے بھائی صاحب. اب لوگوں کا, چھوٹی موٹے لوگوں کی عزت بھی گئی, جان بھی گئی, مال بھی گیا, خون بھی گیا, تو کیا جاتا, لوگ ایسے سمجھتے بہت بری بات. تو کیا کرتے مانو آپس میں یہ بیچارے نوکروں کے ساتھ پورے غصے نکالنے, ساس نے ہٹا لی, نوکرانی پہ الزام لگا, نوکرانی نکلنے کے بعد پھر دے دی 1 مہینے بعد واپس. کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. دیکھیے آپ کا اعتماد اور بھروسہ بھی ہوتا ہے, آپ اس کو قائم رکھیے. اگر ایویڈنسز پروف نہیں ہے تو الزام تو لگائیے. نکالنا ہے کام سے احتیاطاً, کہ بہت قیمتی چیز تھی اور احتیاطاً سب کو نکال دینا سیفٹی کے لیے اچھا تو ایک الگ بات ہے, آج چوری ہوئی کل کچھ, بٹ الزام مت لگائیے کہ میں نے چوری کی وجہ سے ان کو نکالا. جب کوئی آپ سے پوچھو کیوں نکالا تو آپ کہیے میں نے اپنے کچھ وجوہات کی وجہ سے نکالا, اس کی کوئی غلطی نہیں, کیونکہ اس کے خلاف پروف نہیں ہے آپ کے پاس کچھ. لیکن آپ کو ڈر بھی ہے کہ اگر چوری آج ہوئی تو کل کچھ اور بھی ہوگا, تو آپ نے نکال دیا, ٹھیک, احتیاطی تدابیر بولیں گے, لیکن آپ الزام نہیں لگائیں گے اور کسی کبھی کوٹ نہیں کریں گے میرے گھر میں چوری ہوئی اور یہ تھا, اس لیے کہ اس کی شخصیت بدنام ہوں گی. ہو سکتا ہے بیچارہ نے اور بیچاری نے چرائے نہ ہو, الزام لگ گیا ہو. اور ایسا کئی بار دیکھا جاتا ہے, بیچارے چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں, چوری نہیں کرتے, بڑے باایمان لوگوں میں الزام لگاتے ہیں. اور اگر آپ نے الزام لگا جھوٹا تھا تو روز قیامت اس کی بڑی سخت ترین سزا ہے. جھوٹا الزام کسی پہ لگانے کی, چاہے چوری کا ہو, کسی اور قسم کی تہمت ہو جو لگائی جاتی مرد اور عورتوں پر, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو آپ کیا کیجئے, پہلے تو پروف ڈھونڈیے, اگر پروف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کیجئے, اگر آپ کو پریکاشنری میجر کے طور پہ نکالنا ہے نکال دیجئے, لیکن آپ کبھی یہ نہیں بولے چرایا ہے یہ چور ہے, یہ نہیں بول سکتے. آپ یہ بول سکتے کہ ہم نے احتیاطاً کچھ کام کیا اس لیے ان کو نکال دیا, باقی ان میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یہ بھی نہیں بول سکتے آپ کی چوری ہوئی تو نکالا, ورنہ پھر الزام اور شک ہوتا, اس لیے کہ اس کو دوسری نوکری بیچارہ آپ کی حرکت سے نہیں. لیکن آپ کے پاس پروف ہے, ایویڈنس ہے, آپ نے آزما لیا کہ 100 روپے رکھے اور ایک نیا CCTV کیمرہ کمرے میں لگا دیا تھا. آج کل کیا نہیں ہوتا, پکڑا گیا اس میں تو پھر آپ وہ کر سکتے کہ پہلے بھی اس نے کیا ہو سکتا, اور اس کو وہاں سے آپ نکال دیں.